الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ عزیزان گرامی، اس جمعے کا ایک حصہ آپ پچھلے جمعے سن چکے ہیں، یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ دراصل اس پہ بات یہ کی گئی تھی کہ انبیاء علیہ السلام کو جو مشن دیا جاتا ہے وہ یہ دیا جاتا ہے کہ زمین پر خلافت قائم کی جائے، اور اللہ رب العزت نے اسی ایک سوچ کے بدلے میں انبیاء کو اس فریضے پہ نبوت پر اور اس کے منصب پر اللہ تعالیٰ نے فائز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ نبیوں کو دی کہ جا کر یہ سوچ دنیا کے اندر آپ پھیلائیں اور دین کو قائم کریں۔ نبی علیہ السلام نے اس مشن میں اپنا سب کچھ، کوئی چیز آپ نے ایسی نہیں چھوڑی کہ جو آپ کی دنیا کی تھی جو آپ نے اس مشن کے اوپر قربان نہ کرنی ہو۔ اس مشن کی تکمیل کے لیے انبیاء آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشن کی تکمیل کر کے دکھا دی۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ کو اس طریقے سے فرشتوں کے ذریعے سے مدد پہنچائی، آپ کو آپ کے صحابہ کے ذریعے سے افرادی قوت مہیا کی، نبی علیہ السلام کو معجزوں کے ذریعے سے نوازا، اور ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتار کے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بار بار تنبیہیں بھی کی، یاد دہانیاں بھی کرائیں، اور ان کو بڑی جگہوں سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ مشن عطا فرمایا۔ مشن رسول کا مکمل ہوا، رسول دنیا کے اندر اس نظام کو قائم کر کے گئے، اور آپ نے اس نظام کو ہر لحاظ سے قائم کر کے دکھا دیا۔ یہ وہ بازاروں میں تھا یا وہ عدالتوں کے اندر نظام تھا، وہ نبی کی مسجد کے اندر کا سسٹم تھا یا نبی علیہ السلام نے جنگوں کے اندر جنگیں کر کے دکھانی تھی وہ سسٹم تھا۔ جنگ کا میدان، بازار ہو، عدلیہ کا سسٹم ہو، خود نبی مسجد میں ہو، کسی جگہ پر پیغمبر ہو، اور یا وہ معاشرت کا نظام تھا کہ گھر کے اندر بھی نبی نے سسٹم قائم کر کے دکھایا۔ اور دنیا کے اندر یہ وہ نبی ہیں جن کی ہر اسوہ اس وقت محفوظ ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں جنگ کے اندر تو غزوہ بدر اور احد کے جرنیل کو دیکھ لیں، اور اگر آپ صالح معاشرت کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ خدیجہ و عائشہ کے شوہر کو آپ وہاں پر جا کر دیکھ لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عدلیہ کا کوئی سسٹم اچھا دیکھنا چاہیے تو آپ مسجد نبوی آپ کو مل جائے گی۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر جو ہے وہ اپنے لوگوں کو دین کی دعوت کے دینے کے بعد لوگوں کی اندر کی نفع و نقصان کی چیزیں جو بازاروں میں ہوتی ہیں وہ من غشا فلیس منا کے اندر آپ کو نظر آ جائیں گی، جو کرتا ہے ملاوٹ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ چیزیں آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتی ہیں۔ اس لیے کوئی بھی آدمی کسی قسم کا بھی اگر اسوہ دیکھنا چاہتا ہے تو آپ کو، لیکن نبی کا یہ اسوہ جزوی نہیں ہے کہ آپ اس کو امام مسجد کے طور پر قبول کر لیں اور آپ اس کو بازار کے کسی ایڈمنسٹریٹر کے طور پر قبول کر لیں، یا آپ اس کو کسی جرنیل کے طور پر قبول کریں، یا آپ اس کو کسی جسٹس کے طور پر قبول کریں، یا حکمران کے طور پر قبول کریں، یا کسی شوہر کے طور پر قبول کریں۔ یہ جزوی نہیں ہے۔ پیغمبر کو اگر قبول کرنا ہے تو سارے کو ایز اے ہول لینا پڑے گا۔ من پسند کی چیز نہیں چلے گی وہاں پر کہ یہ لے لو اور یہ نہ لو، اس کو مانو اور اس کو نہ مانو، نہیں، پیغمبر سارے کا سارا لینا ہے۔ جو پیغمبر تم کو دے رہا ہے وہ لے لو، اور جس سے روک رہا ہے اسے رک جاؤ۔ پیغمبر جو تم کو دے رہا ہے وہ کل کا کل دین دے رہا ہے۔ پیغمبر تم کو جزوی دین نہیں دیتا۔ پیغمبر تم کو یہ نہیں کہتا یہ مان لو اور یہ نہ مانو، جی چاہے تو فجر پڑھ لو، جی چاہے تو نہ پڑھو، جی چاہے تو روزے رکھ لو، جی چاہے تو نہ رکھو، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب بھی کوئی آدمی ہوگا ادخلوا فی السلم کافہ، وہ پورے کا پورا اسلام میں داخل ہوگا تو قبول کیا جائے گا۔ آدمی کا کوئی جزوی حصہ نہیں قبول کیا جائے گا، ہاں الا ماشاءاللہ کہ اس کو موقع میسر نہ آئے۔ مگر جن کو مواقع میسر ہیں وہ اپنی سستی، کاہلی، اپنی جبن، اپنی بدبختی اور اپنی غفلت کی بنا پر پورے کے پورے دین میں داخل نہیں ہو رہے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی جزا نہیں ہے، بلکہ سزائیں ہیں آخرت کے اندر کہ ایک آدمی آپ کو اپنے دین کی طرح اس کو پورے مواقع میسر ہیں، جیسا کہ آپ کے وطن عزیز میں سارے مواقع میسر ہیں، لیکن افسوس کہ ہم ان مواقع کو لینے کی بجائے
ہمارا یہ ذہن ہے کہ ہم ان مواقع میں سے ایک جزوی لے لیں اور اس میں ہماری کون سی چیز آڑے آتی ہے؟ ہماری غفلت آڑے آ جاتی ہے، ہماری سستی آڑے آ جاتی ہے، ہماری دنیا پرستی آڑے آتی ہے۔ جو چیز ہمارے راستے میں حائل ہے وہ دنیا کی محبت ہے، آسائشات ہیں، تعیشات ہیں، ضروریات زندگی نہیں ہیں، ضروریات زندگی نہیں ہیں۔ ہر آنے والے دن میں جو سٹینڈرڈ ان کفار نے مرتب کر کے آپ کو دیا ہے اور جو بنا دیا ہے، اس سٹینڈرڈ کے لیے کوئی بھی کسی قسم کی روک نہیں کہ یہاں تک آپ آ جائیں گے تو آپ ہمارے سٹینڈرڈائز ہو جائیں گے، نہیں، آپ یہاں تک تشریف لائیے، یہ یہاں تک چلے جائیں گے، یہ اور آپ جہاں تک جائیں گے اور بڑھتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ ان کی ترقیوں کا اور ان کی پروگریس کا اور ان کی دنیا پرستی کا معیار اور ان کے مینرز، ان کے ایٹیکیٹ کا معیار جو ہے وہ آسمان سے بھی آگے نکل جائے گا۔ آپ اس دنیا کو جیت نہیں سکتے ہیں جو ان کفار نے تیار کر دی، اور مومن جو ہے وہ اس کے پیچھے اگر دوڑ لگا دے اور اسی کے پیچھے چلتا جائے تو مجھے بتائیں کب دین کا نفاذ ہوگا، کب دین پر عمل ہوگا، کب دین کو قائم کیا جائے گا؟ وہ وقت کب آئے گا؟ جب تک کہ نبی نے اپنے اندر کا نمونہ کراہیت الدنیا کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا اور صحابہ کو کراہیت الدنیا پر نہیں لے کر آئے، اتنی دیر تک اسلام کا نفاذ نہیں ہو سکا ہے۔ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی ساری قومیں ہم پر اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گی کہ جس طرح کسی بھوکا کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے، تو اس طرح سے ہمیں دعوت ہم پر دی جائے گی حملے کرنے کی، جس طرح کہ پوری دنیا کے نیٹو کے اندر کے ساتھ حملے کیے جاتے ہیں، تو یہ اللہ کے رسول کیا تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا تعداد کم نہ ہوگی۔ فرمایا اللہ کے رسول تو پھر ہوگا کیا اگر تعداد کم نہیں ہوگی؟ تو فرمایا یہ سن لو، وہن کی بیماری تمہیں لاحق ہو جائے گی۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو نہیں جانتے ہیں یہ وہن کیا ہے، ذرا اس کی تعریف تو فرمائیے۔ پیغمبر نے دو نقطہ کے اندر بات ختم کی اور ہمیشہ کے لیے امت کا راستہ متعین کر دیا۔ فرمایا میں بھی یہی کر کے جا رہا ہوں اور تم بھی یہی کرنا، لیکن امت کو نبی نے امت کا اصل مسئلہ بتا دیا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، موت سے ہو جائے گی تم کو نفرت، بھول جائے گا مرنا، آپ کو بھول جائے گا۔ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو موت ہی کو تو یاد نہیں رکھتا ہے، جب کسی پہ ظلم کرتا ہے تو موت ہی کو تو یاد نہیں رکھتا ہے، جب خدا کی نافرمانی کرتا ہے تو موت ہی کو تو یاد نہیں رکھتا ہے۔ اگر وہ موت کو یاد رکھے اور حقیقی معنوں میں یاد رکھے تو وہ گناہ کی طرف لپکے کیوں؟ ذہن لذت کو محسوس کرے کیوں؟ ذہن مسرور اور لذت اور خوشی اس وقت پاتا ہے جب اس کے سامنے موت جیسی تلخ حقیقت سامنے نہیں آتی ہے، جب اس کو ازبر نہیں ہوتی ہے، جب اس کے دل میں اتری نہیں ہوتی ہے۔ جب تک آدمی نے موت کا مراقبہ نہیں کر لیا اور اس کو اپنے قلب کے اندر نہیں سما لیا، اتنی دیر تک کسی صورت میں تو فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی تم کو چاہت ہو جائے گی، تم دنیا کے پیچھے، ہاں یہ میرا گھر ایسا بن جائے، ہاں میرا لباس ایسا ہو جائے، ہاں میں ایسے ایسے کھانے کھاؤں، ہاں میرا معیار زندگی بڑھ جائے، ایسی گاڑیاں میرے پاس آ جائیں اور یہ سارا سامان میں لے کر کے دنیا کے اندر پھر اسی پہ بس نہ کروں، اقتدار کی دوڑ میں شامل ہو جاؤں اور اختیارات کا دائرہ وسیع کرتے کرتے پوری دنیا کا فرعون بن جاؤں، حتیٰ کہ میں پوری دنیا کو کھا جاؤں اور انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگا کر دنیا کے سامنے کھڑا ہو جاؤں۔ یہ اصل انسان کی وہ دوڑ ہے جو حب الدنیا کے دائرے کے اندر سے وہ چلتا تو 1 روپے سے ہے، پھر 2 روپے، پھر 3 روپے اور پھر لامحدود روپوں کی خاطر وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ اپنی اولاد کے لیے بنا دوں، جب اولاد سے نبٹتا ہے تو پھر جا کر پوچھیں جن کے پوتے اور نواسے ہیں وہ ان کے لیے بنانے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ پہلے تھا کہ میں خود کے لیے بنا لوں، پھر جب خود کے لیے حاصل کر لیا تو پھر کہا اولاد کے لیے بنا لوں، پھر اولاد کی اولاد کے لیے سوچنا شروع کر دیا اور لمبی امیدیں باندھ لی۔ اس لیے فرمایا جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، جیسے جیسے ڈھلتا ہے، جیسے جیسے زوال جسم پاتا ہے، جیسے جیسے موت کے قریب ہوتا جاتا ہے، تو فرمایا ویسے ویسے حب الدنیا بڑھتی جاتی اس کی اور وہ جینے کی خواہشیں بڑھتی ہیں۔ یہ جھوٹ ہے کوئی آدمی یہ کہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور اب مجھے موت کی تمنا ہو اور میں مر جاؤں اور مجھے دنیا کا لالچ نہیں رہا۔ جیسے جیسے وہ پیسے کے بوڑھا ہوتا جائے گا، یہ نبی کا فرمان ہے اور نبی کے فرمان کے مقابلے میں نہیں آپ آ سکتے کسی صورت میں۔ جھٹلانا الگ بات ہے لیکن حقائق اسی کے پیچھے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ تو حب الدنیا و کراہیت الموت، فرمایا یہ حب الدنیا جب آ جائے گی، یہ وہن کا مرض تم کو لاحق ہو جائے گا، تو تب تمہاری یہ صورتحال ہو جائے گی کہ تم اپنی حب الدنیا کے اندر اپنے آپ کو برباد کر بیٹھو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ اب اگلے مرحلے کی طرف چلے آئیے۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟
یہ ہے وہ حال دینے کے لیے نبی آتا ہے. اور نبی دنیا کے اندر آ کے نبی نے اپنے صحابہ کے اندر ہوا کیا, اس کو الٹا. جب تک نبی نے اس سوچ کو بدلا نہیں, حب دنیا کو اور کراہیت الموت کو بدلا نہیں, تو دین غالب نہیں آیا. صحابہ نے نبی کو 13 سال صرف یہ بات سمجھانے میں اور ان بحثوں کے اندر اور ان چیزوں کے اندر, اور خطبے دیے نبی نے, وہ جمعے کے خطبے نہیں تھے, وہ نبی کی وہ ڈسکشنز تھی. کاش کہ وہ ڈسکشنز ہمارے پاس آج محفوظ ہوتی جو رسول اللہ ابو لہب کے ساتھ کرتے تھے, جو ابو جہل کے ساتھ کرتے تھے, جو ولید کے ساتھ, کوئی جو عتبہ کے ساتھ, کوئی شیبہ کے ساتھ, امیہ ابن خلف کے ساتھ. وہ کہاں گئی وہ ساری ڈسکشنز؟ مومنین کے دماغ میں نہیں ہے وہ ڈسکشنز. ہیں, موجود ہیں, اگر حدیث میں نہیں وہ قرآن میں موجود ہے. نکالیے 30واں پارہ, نکالیے 29واں پارہ. ان پاروں کے اندر جن مضامین پر گفتگو کی گئی ہے وہ نبی کی ساری وہ ڈسکشنز تھی جن کے اوپر نبی گفتگو کرتے تھے. وہ ڈسکشنز کہاں محفوظ ہیں, مگر افسوس اس امت کے پاس وہ ڈسکشنز پڑھنے کا وقت نہیں ہے. تبصرے سنیں گے, اخباریں پڑھیں گے, کالم پڑھیں گے, رات کو کالم نگاروں کو سنیں گے, ملکی حالات کو بڑے غور و خوف سے سنیں گے جیسے ملک یہ چلا رہے ہوں, جیسے یہ ملک ہم چلا رہے ہوں. اخباریں پڑھیں گے اور ہر طرح کے پروگراموں میں شرکت کریں گے, مگر وہ ڈسکشنز کے لیے, سیکھنے کے لیے کسی نوجوان کے پاس وقت نہیں ہے. نبی نے وہ گفتگو کی ان لوگوں کے اندر, اور حب الدنیا کو کراہیت الدنیا سے بدل دیا. کس چیز سے بدل دیا؟ کراہیت الدنیا سے بدل دیا. اور حب الموت کے ساتھ بدل دیا. یعنی موت سے کراہت تھی, دنیا سے محبت تھی. اب کیا کیا؟ دنیا سے کراہت نبی نے پیدا کر دی اور موت سے محبت نبی علیہ السلام نے پیدا کر دی. وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. جو چیز حاضر ہے اس سے بھی آپ کو بیزار کرے, جو چیز آپ کی موجود ہے اس سے بھی بیزار کرے. چیز کا فانی پن آپ پر ثابت کرے کہ یہ فنا ہو جانے والی ہے. چیز کا عارضی پن جو آپ کو دکھا دے وہی آپ کا مرشد ہے, وہی امام ہے, وہی پیشوا ہے, وہی ہادی ہے, وہی ہے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. بیزاری کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب تک کسی چیز کی حقیقت واضح نہ کر دی جائے بیزاری نہیں پیدا ہوتی ہے. آپ کسی خاتون سے محبت کرنے لگے ہیں یا خاتون کسی مرد سے محبت کرتی ہے, تو جب تک اس کی اصل خصائل نہیں کھل جاتے, اور جب کھلتے اتنی دیر تک وہ اس کی محبت کے چکر میں پھنسا رہتا ہے. آپ اس پہ واز کریں, آپ نصیحتیں کریں, آپ اسے قرآن سنائیں, نبی کا فرمان سنائیں, کچھ بھی کریں, وہ بدلتا نہیں ہے. وہ کسی صورت میں نہیں بدلتا ہے. وہ بدلے گا جب وہ اپنی آنکھوں سے اس کے برے خصائل دیکھ لیتا ہے, وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے. وہ برے دوست کے خصائل کھل جائے کہ یہ تو دوست نہیں ہے, یہ تو ایک جلیس ماکر ہے جو ہر وقت میرے عیب کی تلاش میں رہتا ہے. وہ اس عورت کے بارے میں سوچنا شروع کر دے جب تک کہ اس عورت کا برا پن واضح نہ ہو جائے کہ یہ تو ہر ایک کے ساتھ ملی بھگت کے ساتھ رہ رہی, اور جب تک اس مرد کا واضح نہ ہو جائے, مرد عورت کو نہیں چھوڑتی. یہ ایک دنیاوی محبت کو میں نے معیار بنا کے آپ کو ایک مثال کے طور پر چھوڑی ہے. اسی طرح حاضر و موجود کی جب تک آپ کو حقیقت واضح نہ پتا ہو جائے, آپ کے سامنے وہ کھل کر نہ آ جائے, اتنی دیر تک آپ اسے نفرت نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ کو دنیا کے مکانوں کی, اگر آپ کو دنیا کے لباسوں کی, اگر آپ دنیا کے کھانوں کی, دنیا کی دولت کی, دنیا کے عہدوں کی, اس کے منصب کی, یہ ظاہری حسن کی, اس وجاہت کی, اس ذہنی صلاحیتوں کی, اپنی ذہانت کی, اپنی کارکردگی کی, اپنی تعلیم کی, ہر چیز کی, جب تک آپ پر وضاحت نہ ہو جائے اور آپ پر کھل نہ جائے اور اس کی حقیقت واضح نہ ہو جائے, وہ اس حقیقت کی حقائق نہ آپ کے علم میں آ جائیں, آپ اتنی تک اسے نفرت نہیں پیدا کر سکیں گے. اس عارضی فانی دنیا کو کس لیے بنایا؟ کیا یہ دائمی ہے یا ختم ہو جائے گی؟ ہم بھیجے کس لیے گئے؟ کھانے پینے کے لیے, لہو و لعب کے لیے بھیجے گئے ہیں, یا ہمارا ایک ایک لمحہ خدا کے ہاں لکھا جا رہا ہے اور اس کا احتساب ہوگا, اور اس کا سوال ہوگا, اور اس کا حساب ہوگا. اگر یہ کھل جائے کہ حساب بھی ہوں گے, احتساب بھی ہوں گے, سوال بھی ہوں گے, اس پر سزائیں بھی ہوں گی, اور دردناک ہوں گی, اور ہمیشہ کے لیے ہوں گی, اور نہ رکنے والی ہوں گی, اور ایسی عجیب و غریب ہوں گی کہ دنیا کی سزائیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. بڑے سے بڑا فرعون وہ تعذیب نہیں دے سکتا, وہ دکھ نہیں دے سکتا جو خدا نے جہنم میں انسانوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں, کہ جنہوں نے خداوند عالم کے دیے ہوئے مشن کو, اس کی ذمہ داری کو, اس کی صلاحیتوں کو, اس کی نعمتوں کا غلط استعمال کر کے خدائی کے خلاف میں, خدا کے خلاف زمین پر بغاوت کی, اور ایک سرکشی کا نظام مرتب کر کے خدا کی نافرمانیوں سے زمین بھر دی کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر کے مقام پر جا کھڑے ہوئے.
آج دنیا کیا ہے؟ دنیا یا تو فساد، زمین میں خشکی ہے یا تری. کوئی ایک جگہ پر ہمیں بتائیے کہ جہاں پر فساد نہ ہو. آپ انسانیت کی خون ریزی پر رو رہے ہیں. صرف آپ ہی نہیں پس رہے، ہر کافر بھی پس رہا ہے. کوئی سرمایہ داری کے سسٹم میں پس رہا ہے. جائیے جا کر کے وہاں کے انسانوں کو پوچھیں کہ جاپان کے سارے لوگ مل کر خودکشیاں کیوں کرتے ہیں، جبکہ ہاں ان کی خوشحالی کا ریٹ بہت بلندی پر ہے. امریکہ میں لوگ خودکشیاں کیوں کرتے ہیں، وہاں قتل و غارت کیوں ہے. دنیا کا وہ کافر ہے یا مومن، ہر آدمی اس وقت زمین کے اندر تنگ ہے اس نظام سے. ہر آدمی اس نظام سے تنگ ہے. ہمارے پاس وہ سسٹم موجود ہے مگر ہم دنیا کو متعارف نہ کرا پائے، اور نہ اس کے تعارف پہ ہمارا اپنا دل راضی ہے، کیونکہ ہم بھی انہی نشوں اور انہی لذتوں کے اندر خود کو ملوث پاتے ہیں جن میں کفار ہیں. بلکہ کفار تو کسی جگہ جا کے رک جاتے ہیں. اسلام کے دعوے داروں کا اور اسلام کے ٹھیکے داروں کا کوئی روک نہیں، کوئی جگہ نہیں کہ جہاں پر یہ اسلام کے ٹھیکے دار اور اسلام کے دعوے دار جو ہیں کسی جا کر لذت پر رک جائیں. ان کی لذتیں اگر آپ نے دیکھنی تو دبئی کے محلات دیکھیں، عرب امارات جا کر دیکھیں، ابھی شہزادوں کی کارکردگیاں ریاض اور سعودیہ کو اندر جو بھر رہے ہیں اس کو دیکھیں، کویت کے اندر جا کر دیکھیں. ایسا تو کفار نے بھی ملک نہیں بنایا عیاشیوں کے لیے جیسے عیاشیوں کے لیے مسلمانوں نے ملک بنا لیا. تو یہ وہ مسلمان ہیں. آپ کفار کو تو گالیاں دیتے ہیں مگر جو آپ کو دنیا میں ملوث کرنے کے لیے یہاں سسٹم میں آپ اس کو ترقی کہتے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ملک بہت آگے بڑھ رہا ہے، ہم پیچھے رہ رہے ہیں، اور آپ کو یہ غم کھایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ایسے نشے کیوں نہیں ہیں، ایسی لذتیں کیوں نہیں، ایسی گناہ کے سپاٹ کیوں نہیں بنائے گئے، ایسی یہ غم ہے آپ کو. ان کے جتنی بھی سڑکیں اگر صاف ہیں یا جتنی بھی ان کی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، کیا وہ خدا کی عبادت کے لیے ہیں ہاں یا یاشیوں کے لیے ہیں؟ برج العرب جو ہے وہ بنایا گیا ہے برج خلیفہ، تو وہ وہاں پر خدا کی عبادت ہوتی، وہاں نظام نافذ ہے. وہ جو سڑکیں ہیں وہاں پر کون دوڑ، جہاد کے گھوڑے دوڑ رہے ہیں یا وہ بڑی بڑی گاڑیاں جس کے اندر زنا ہو رہا ہے، شراب کی بوتلیں پڑی ہوئی ہیں، وہ لیموزینز، وہ کس لیے بنائی ہیں انہوں نے؟ وہ سڑکیں گناہ کے لیے بنائی گئی ہیں، وہ بڑی بڑی بلڈنگیں گناہ کے لیے بنائی گئی ہیں، وہ بڑے بڑے پارک گناہ کے لیے بنائے گئے ہیں. خدا کی زمین پر سرکشی کرو، نافرمانیاں کرو، خدا سے بغاوت کرنے کے لیے یہ ساری عیاشیاں، یہ بلڈنگیں، یہ محل، یہ منارے، یہ گلستان، یہ نخلستان، یہ ان کی بڑی بڑی ترقیاں، یہ زمینیں، یہ ٹرینیں، یہ ہوائی جہاز جن کو تم ترقی کہتے ہو، کیا اس میں خدا کی فرمانبرداریاں ہو رہی ہیں یا انسانوں کی ذاتی خواہشات اور لذتوں اور خواہشوں کی تسکین کے لیے یہ سارے سامان بنائے گئے ہیں؟ یہ دوڑتے ہوئے جہاز جو تم کو پرواز کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تو یہ اس میں کون بیٹھ کر جاتا ہے؟ یعنی 1 سال کے بعد آپ حج کر آئیں اور کوئی اس کے اندر عمرہ کرائے اور اس کے بعد آپ کہیں جہاد کی ضرورت بہت اہمیت ہے. یہ تمہارے ملاؤں نے تم کو پٹیاں پڑھائی ہیں جو دنیا کی آسائشوں کو اور ان کی ٹیکنالوجی کو ایک اسلام کی ذرا سا ٹچ دے کے اسلامی ٹچ دیتے ہیں اور وہ آپ کے لیے سارا جائز قرار دے دیتے ہیں. وہ ان سائنس اور ٹیکنالوجی کو آپ کے لیے ترقی کا معیار بنائے بیٹھے ہیں. واللہ یہ کیسا انسان ہے کہ آج کے انسان کے پاس دنیا بھر کی لذتیں اکٹھی ہو گئیں، ٹیکنالوجیز اکٹھی ہو گئیں، آج کے انسان کے پاس آسائشیں اکٹھی ہو گئیں، ہر چیز آج کے انسان کے لیے وافر مقدار میں ہے، مگر انسان یہ بھوک سے بھی مر رہی ہے، پیاس سے بھی پینے کو پانی ان کو نہیں مل رہا ہے. سارا پانی انسانوں نے کھارا کر دیا اپنے صنعتی ذرائع کے ذریعے سے. انسانوں نے اتنی خوراک پیدا کر لی کہ امریکہ اور کینیڈا جیسے ملکوں کو اپنی گندم سمندروں میں پھینکنی پڑتی ہے، اور انسان دوسری جگہ کا صومالیہ کا انسان بھوکا مر رہا ہے. یہ کیا ان سے معیار ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ جہاں آسائشات تو ہو گئی زیادہ پر سکون دنیا سے نکل گیا. آسائشات کا فلسفہ سکون تھا نا، آسائشات کا فلسفہ سکون تھا، تو سکون تو آسائشات کے ذریعے سے آیا نا تمہارے درمیان. اس کے علاوہ تمہیں ڈپریشن ہو گیا، بے چینی بڑھ گئی، بیزاری ہو گئی، اور آگے سے آگے لینے بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ. کوئی مقام ایسا نہ چھوڑو کہ کھا جاؤ پوری زمین پر پھرتے ہوئے. اور آج سے پہلے انسانیت اس قدر ظلم کے ساتھ نہیں ماری جاتی تھی جو آج کے ہیں، کہ اوپر سے ایک آدمی ڈیزی کٹر بم پھینکتا ہے اور وہ ہزاروں لوگوں میں سے کچھ کو بیوہ کر دیتا ہے، کوئی یتیم ہو جاتے ہیں، کوئی مساکین ہو جاتے ہیں، چیتھڑے اڑ جاتے ہیں. مسلح ہوتا تھا مگر اس تعداد میں نہ ہوتا تھا. ہوتا تھا کہ ناکان ہاتھ کسی کے حمزہ کی لاش کے اگر لاشا مسلح ہو کے مسلمانوں کے درمیان میں تو ایک حمزہ کا آیا ہے، سارے مسلمانوں کی لاشیں نہیں آئیں، سارے مسلمانوں کی لاشیں نہیں آئیں. انسان ظالم تھے مگر اس قدر ظالم نہیں تھے جس قدر اب ہیں. اب تو وہ ایک بم مارتے ہیں
ہیروشیما پر مارا ہے اور ناگاساکی پر مارا ہے، اور کافر نے کافر کے ملک پہ مارا ہے، اور ترقی یافتہ نے ترقی یافتہ کے ملک پر مارا ہے، اور ایجوکیٹڈ نے ایجوکیٹڈ پہ مارا ہے، سیولائز نے سیولائز پہ مارا ہے، کلچرڈ نے کلچرڈ کے اوپر بم مارا ہے۔ ہم پہ نہیں مارا، ہم پسماندوں کو نہیں مارا، خود مارا، ایک دوسرے سے لڑے اور جنگیں لڑ کے پسماندہ لوگوں کو خود اپنی پسماندگی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ بھیڑے ہیں سانڈ۔ جب بپھرے ہوئے کھائے ہوئے سانڈ بپھر جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ وہ آپس میں کس طرح کشت و خون کر دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ دنیا کی محبت جو ہمارے دلوں کے اندر پڑی ہوئی ہے، جس دنیا کی محبت کے اندر کفار ایک دوسرے سے جنگیں لڑتے ہیں۔ اور ایک یوکرائن پر ہم نے حملہ کیا ہے، اس پر کافر نے حملہ کیا اور کافر پر حملہ ہوا ہے۔ چائنا کی جنگیں جو تبت میں لڑی جاتی وہ کافر کو مار رہا ہے۔ یہ ایک دوسرے کے سگے نہیں ہیں۔ تو مسلمان جو بالکل ان کے الٹ مقابلے میں ایک خدا، ایک رسول، ایک عبادت گاہ اور دنیا کے سارے سسٹم کے خلاف ہے، تو اس کے کب سگے ہو جائیں گے یہ؟ اور اس میں سے پھر آپ میں سے آپ کے حکمرانوں کو خریدا جاتا ہے اور آپ کی عوام کو خریدا جاتا ہے۔ اور جیسی بس اب فرق یہ ہے کہ حکمران کسی چیز کو بڑی وسعت کے ساتھ ضائع کرتے اور عیش کرتے ہیں، اور آپ ایک محدود پیمانے کے اندر ضائع کرتے ہیں اور اس کی مزے پورے لیتے ہیں۔ حکمران بھی عیاشی میں ہے، آپ بھی عیاشی میں ہیں، حکمران بھی فحاشی میں ہے، آپ بھی فحاشی میں۔ غم اس بات کا اس عوام کو کھائے جا رہا ہے کہ ہماری عیاشی اور فحاشی میں وسعت نہیں ہے، لانگ ٹائم نہیں چل رہی ہے۔ وہ جب چاہتے ہیں عیاشی اور فحاشی کر لیتے، بس ہم جب چاہتے ہیں نہیں ہوتی، کبھی کبھی ہم کر پاتے ہیں، یہی غم مارا جا رہا ہے۔ اسی کے بدلے میں تبدیلی لاؤ، ریاض سے مدینہ بناؤ، ڈیموکریٹک آوازیں اٹھاؤ اور ملک کو ہلا دو جب جی چاہے۔ ان عیاشیوں کے لیے آپ جنگ لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ، اگر یہ جنگیں آپ ان عیاشیوں کے لیے لڑ رہے ہیں، اگر یہ تحریکیں ان کاموں کے لیے ہو رہی ہیں، تو میرے عزیزوں، میرے ہم وطنوں، میرے دوستوں، میرے پیاروں، یہ تو خدا کے ہاں سب ضائع ہو جائے گا، یہ تو سارا کچھ ضائع ہو جائے گا۔ آپ جب خالی ہاتھ خدا کی بارگاہ میں جائیں گے تو اللہ آپ سے پوچھے گا نا کہ کہاں ہیں وہ ساری چیزیں جس کے لیے تم نے اتنی ایفرٹس کی تھی؟ یہ تحریکوں کا وہ غلط رخ ہے جو تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو پیغمبر نے اس سسٹم کو حب الدنیا و کراہیت الموت کے ساتھ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو اپنا ایک سوچ دی، اور سوچ کو کے بارے میں یہ سوچ لے کہ نبی نے پھر سوچ دی اور پھر نبی نے چینج کر کے دکھایا۔ یہ تھا من الملوکیت الی الخلافہ، کہ ملوکیت سے مراد یہ ہے غیر خداؤں کا تسلط ہونا، باپ کے بعد بیٹا نہیں ہے۔ ملوکیت سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو یہ ایک ٹرمینالوجی ہے کہ غیر آئینی طریقے سے اقتدار پر قبضہ کر لینا، یہ غیر آئینی طریقے سے، وہ کوئی فوجی کر لے، وہ عدالت کسی طریقے سے جوڈیشل مارشل لا لگا دے، وہ کوئی ایمرجنسی نافذ کر کے بھٹو جیسا آدمی ڈیموکریسی کے نام پر وہ آ کے آپ کے اوپر مارشل لا نافذ کر دے۔ یہ بھی کرتے ہیں مارشل لا نافذ، یہ بھی ایمرجنسی، اس کا نام ایمرجنسی رکھا ہوا ہے، اور کوئی چیز بھی یہ کر لیں ڈیموکریسی کے نام پر، وہ آپ کے ملکوں کے اندر نافذ ہوا ہے۔ پیغمبر نے غیر خداؤں کا تسلط ختم کر کے، یعنی ملوکیت غیر خداؤں کا تسلط ہے، غیر اللہ کا تسلط ہے، اس کی شکل کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ بادشاہت کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، وہ آمریت کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، وہ ڈکٹیٹرشپ کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، وہ تھیوکریسی مولویوں کی حکومت کا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مولوی حکومت کرنے پر آ جائیں، وہ پادریوں کی حکومت، وہ پنڈتوں کی حکومت، وہ راہبوں کی حکومت، پوپ حکمرانی کر رہا ہے، وہ بھی ڈکٹیٹر ہے، وہ بھی ڈکٹیٹر ہے۔ ہر وہ آدمی، ہر وہ سسٹم، ہر وہ نظام، لمبی چوڑی تعریفیں کیوں کریں، ہر وہ سسٹم، ہر وہ آدمی، ہر وہ نظام، وہ شخصی ہو، وہ جماعتی ہو، وہ کسی طریقے سے ہو، اگر وہ غیر اللہ کا نظام چل رہا ہے، وہ اسلام میں قابل قبول نہیں ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ غیر اللہ کا نظام چل رہا ہے، اور غیر اللہ کا نظام کیسے پتا چلے گا کہ یہ غیر اللہ کا نظام چل رہا ہے؟ وہ ایک ہی اس کا معیار ہے، وہ طرز حکومت جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز حکومت سے ٹکرا جائے، وہ کسی کا ہو، جاؤ یہ جملہ میں کہہ، وہ کسی کا ہو، خواہ نبی کے اپنے صحابی کا ہی کیوں نہ ہو، ہاں وہ کسی کا ہو، اگر نبی سے ٹکرا جائے، وہ نبی سے ٹکرا جائے، نبی کے اپنے ہو یا پرائے ہوں، جو ٹکرا گیا، جو اس سے ہٹ گیا، جو انحراف کر گیا، جو منہ موڑ گیا، جو بدل گیا، وہ نظام قابل قبول نہیں ہے مومن کے لیے۔ مومن کو چاہیے اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہو،
یہ حسین ابن علی نے کیا محسوس کیا جس کے لیے اس نے اپنی جان کو قربان کرنے کا سوچا؟ ہاں، یہ وہ سسٹم ہے جس کے بارے میں جب یہ ہوا تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ نبی کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر ملوکیت سے خلافت تک نبی نے خلافت قائم کی، اور پھر کیا ہوا؟ نبی کے 30 سال بعد خلافت کے بعد پھر ملوکیت آ گئی. یعنی نبی نے اتنی محنتیں کر کے سسٹم کو موڑا نبی نے. وہ مڑنے کے بعد وہ نبی کے ہاتھ میں پھر کیا ہوا؟ 30 سال کے بعد وہ سسٹم کو ٹوٹ گیا، اور جس طرح سے ٹوٹا وہ ایک داستان دل خراش ہے. اور آج تک امت کو احساس نہیں ہو سکا. اگر کسی نے احساس کرانے کی کوشش کی، امت کے بڑے بڑے تھیوکریسی مولویوں نے جو حکومتی اور سرکاری مولوی تھے اس زمانے میں، ان کی ذریت ابھی تک مری نہیں، ان کی اولادیں ابھی تک چل رہی ہیں. تخم نہیں مرتا کبھی کسی چیز کا. فرعون کا بھی چلا رہا ہے، حامان کا بھی چلا ہے. تخم کسی جسم کا نام نہیں ہے، تخم اس سوچ کا نام ہے جو چلی آ رہی ہو. جب یہ لپکا لگ جاتا ہے حکومتی مولوی، جب بزدلوں کو لپکا لگتا ہے، یہ کمزور دلوں کو لگتا ہے، ان لوگوں کو جن کو مرنے سے ڈر لگتا ہے، وہ لوگ اس مشن کو آگے لے کر چلے جا رہے ہیں کہ ہمیں حکومتوں کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. ہاں، وہ لوگ اس پر بات کرنے کی. تو پیغمبر کے بعد پیغمبر نے کیا کیا؟ ملوکیت سے، دنیا کی بادشاہتوں سے، جو میں نے پچھلے جمعے بیان کیا کہ اب نبی نے کہا کہ آج کے بعد ہرکل کے بعد ہرکل نہیں ہوگا. اور کسرا کے بعد نبی علیہ السلام نے، جہاں میں نے جمعہ ختم کیا تھا پچھلا، کہ اب کسرا بادشاہ کے بعد کسرا بادشاہ نہیں ہوگا، نیا کسرا نہیں آئے گا. نبی نے فرمایا، اور نبی نے فرمایا میری امت پوری دنیا پر حکمرانی کرے گی، میری امت اس پہ حکمرانی کرے گی، ان کے خزانے میری امت کے کام آئیں گے. حضرت عمر کے دور میں خزانے، عمر رو پڑے اتنے خزانے دیکھ کر کے، اتنا مال دیکھ کر امت نے، ہائے یا اللہ، عمر کے ہوتے ہوئے اتنا مال آ گیا. خوشی نہیں منائی. فرمایا مال آ جانے کے بعد حضرت عمر روئے حضرت عمر. کیوں؟ مال ایک امت مسلمہ کے اوپر آفت ہے. وہ مال جس کے پیچھے میں اور آپ بھاگتے ہیں، یہ آفت ہے، آدمی کے دین کو کھا جاتا ہے. یہ اژدہا ہے جو ڈس لیتا ہے اور جکڑ کر بیچ کر آدمی کی ہڈیاں تک اس کے ایمان کی توڑ دیتا ہے. جب مال آیا عمر روئے کہ یا اللہ عمر کو اس مال کی آزمائش سے بچا. یہ حضرت عمر کا رونا ہے. مال آنے پہ خوشیاں نہیں منائی کہ لوٹ لو لے جاؤ. فرمایا مجھے خوف آنے لگا اتنا مال آ گیا جب. یہ وہ چیز ہے جس میں نبی نے آ کر کے اس ظالم بادشاہت کے نظام کو ختم کیا دنیا کے اندر سے، اور نبی کے ساتھیوں نے، اور خلافت قائم کر دی. پھر یہی ایک سانحہ ہوا کہ جنہوں نے قائم کی تھی انہی کے توسط سے وہ سسٹم ٹوٹا اور پھر وہ ملوکیت میں بدل گیا. اور آج تک امت کے اندر یہی ہے. اتنے خروج ہوئے، اتنے جہاد ہوئے، کوئی کامیاب نہیں ہو سکا. اٹھے، تحریکیں اٹھی، عباسی اٹھے، امام حسین کی تحریک اٹھی، مگر دنیاوی طور پر کوئی کامیابی نہیں اس کو ہو سکی. ساری دنیا کے اندر ابھی تک اس کا راج ہے. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خوشخبریاں دی ہیں، اور یہ خوشخبریاں اس لیے نہیں دی کہ ہم ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ کر خوشخبری کے دن کا انتظار کریں. پیغمبر نے یہ اس لیے دی تھی کہ تمہارے حوصلے بلند رہیں. اگر کل کو مشن اس طرح کا شروع ہو تو مشن میں ساتھ دینا. تم میرے صحابہ کی مانت، تم بھی اللہ کے ہاں ویسے ہی لکھے جاؤ گے جیسا وہ لکھے گئے. کہا ان کے لیے 1 بار خوشخبری جنہوں نے مجھے دیکھا، اور ان کے لیے 7 بار خوشخبری جنہوں نے مجھے ابھی نہیں دیکھا مگر ایمان لے کر آئیں گے. پیغمبر کو پتا تھا، اللہ نے اطلاع دی پیغمبر آپ کا دین مظلوم ہوگا، مگر اس معنی میں جو لوگ اس دین کو قبول کر لیں گے اور اس دین کے لیے آزمائشوں سے نکلیں گے، ذہنی اور جسمانی ٹارچر سے گزر کر کے وہ دین کو قبول کر لیں گے. جس وقت میں دین نبی نے فرمایا تھا ہاتھ پر انگارہ رکھنے کی مانند ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا دین کو قبول کرنا، ایسے وقت میں فرمایا ان کو طوبی للغرباء، جن لوگوں نے اس اجنبی دین کو قبول کیا. اور جب اجنبیت پھیل گئی، نامانوسیت ہو گئی دین کے ساتھ، آپ نے دین کی بات کی، لوگوں نے کہا کیا یہ دین ہے؟ میں نہیں مانتا اس دین کو، میری یہ سوچ ہے، میرا یہ احساس ہے. بڑے بڑے اسکالر، آپ کے احساس مبنی بر حقائق نہیں ہے، آپ کا احساس اپنی خود ساختہ سوچ پر ہے، جس کی وجہ سے یہ احساس آپ کے اندر پیدا ہوا ہے. آپ کس طرح سے کہہ دیتے کہ میرا یہ احساس ہے؟ آئی تھنک سو کیسے کہہ دیتے ہیں؟ یہ آئی تھنک سو نہیں ہے.
آپ کچھ نہیں سوچ سکتے ہیں. آپ وہ سوچ کو آگے بڑھا سکتے ہیں جو سوچ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. آپ نیا نہیں کچھ سوچ سکتے ہیں. اگر کوئی نیا سوچنے کی کوشش کرے گا وہ بدعت ہے. بدعت کسی رسم کا نام نہیں ہے. ایک ایسی سوچ سوچنا جو پیغمبر کی سوچ سے ٹکرا جائے اور انحراف کر جائے وہ سوچ بدعت ہے. رسم تو اس سوچ کا بدن ہے جس کے اندر وہ آتی ہے. وہ تو بدن ہے, اس کی روح, وہ بدعت وہ سوچ ہوتی ہے, بعد میں وہ شکل دھارتی ہے کوئی. تو عزیزو, سوچ پیغمبر نے سوچا اور اللہ نے سوچ دی. آج کا موضوع یہ ہے کہ ایک سوچ کیا ہونی چاہیے. سوچ کو پورا کرنے کے لیے ایک لمبا عرصہ درکار ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سوچ آپ نے ادھر سوچی اور ادھر پوری ہو گئی, ادھر سوچ پیدا ہوئی ادھر وہ تکمیل کے مراحل سے گزر گئی. نہیں, مشن کا خیال آتے ہی مشن مکمل نہیں ہوتا. یہ بھی کبھی ہو سکتا کہ مشن کا خیال آئے اور آپ صدیاں بیت جاتی ہیں. کب سے اللہ نے کہا ہوا ہے کہ میں زمین پر خلیفہ نازل بنانے والا ہوں اور وہ خلافت کا نظام قائم کریں. تو کیا آدم علیہ السلام نے زمین پر آتے ہی خلافت کا نظام قائم کر دیا؟ کتنے لوگوں پہ کیا ہوگا؟ آئے تو دو تھے, وہ دونوں, اور ایک بیوی تھی ایک میاں تھا. اللہ نے تو کہا تو بیوی اور دونوں نے وہ سسٹم رائج کیا. آدم علیہ السلام زمین پر اترے, آ کر انہوں نے اس سوچ کے اندر اپنی 1000 سال کی عمر بتائی, ایک نسل چھوڑی جو خدا کے دین کے لیے کام کرتی تھی. مگر دیکھ لیں کہ نسل کے اندر سے صرف 2 بیٹوں کا اللہ نے ذکر کیا, باقی کا ذکر نہیں کیا. یہ کب ہے کہ آدم کے صرف 2 ہی بیٹے تھے؟ یہ تو آپ نے اپنے پاس سے بات بنا لی ہے. فرمایا ان میں 2 بیٹوں میں, اتنے بیٹوں میں سے 2 بیٹے ایسے تھے جو آپس میں لڑے ہیں. ایک کی خیر کی سوچ تھی, ایک کی شر کی سوچ تھی. ایک حابیل تھا اور ایک قابیل تھا. یہ جو کہتے ہیں کہ آدم کے فقط 2 ہی بیٹے ہیں, دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ پتہ نہیں کتنے بیٹے ہوں گے, ہزاروں بیٹے ہوں گے. آدم کے بیٹوں کا کوئی شمار ہے؟ حوا نے کتنے بچوں, آج ایک عورت 16 بچے پیدا کر رہی ہے تو وہ جو عورت اتنے 1000 سال جی تھی اپنے شوہر کے ساتھ, وہ کتنے بچے پیدا کرتی ہوگی؟ یہ ایک الگ بحث ہے جو ہم دہریوں سے کرتے ہیں, جو ملحدوں سے کرتے ہیں. وہ میرے سامنے جب بیٹھتے ہیں تو ان کے پاس جواب نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کی سوچ کا سرمایہ کتنا ہے. تو صدیاں بیتی, عمریں گزری, خواب کی تعبیر کے لیے نسلیں قربان کرنی پڑتی ہیں اور نسل در نسل مشن کو لے کر چلنا پڑتا ہے. جب تک آپ وہ نسل در نسل مشن لے کر نہیں چلیں گے وہ مشن کامیاب نہیں ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ادھر خواب دیکھیں ادھر خواب پورا ہو جائے, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ بھی جو ہم آج کام کر رہے ہیں یہ آج ایک سوچ ہے. کون جانتا ہے کہ اس سوچ کے بعد میں جب صدیاں بیتیں گی تو سوچ کہاں تک کھڑی ہوگی؟ کون جانتا ہے کہ آج ہم نے مولانا مودودی سے پہلے نظام خلافت کا کوئی سوچ نہیں دیتا تھا. آج پوری دنیا کے اندر ہر وہ جماعت, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, بریلوی ہوں, کوئی جماعت ہو, مخالفت کی. یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں مودودی؟ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اسلام کے نفاذ کی بات کر رہے ہیں. آج ہر جماعت, ہر ملک, ہر قوم, ہر مسلم, ہر بیدار انسان یہ کہہ رہا ہے کہ خلافت کا نظام قائم ہونا چاہیے تھا اور خلافت ہونا چاہیے ہے, اور اسی کے لیے ساری سوچ پر آ گئی. تو ایک سوچ دے کر گیا تو پھر وقت نے آہستہ آہستہ سب کی سوچ بنا دی. اسی طرح یہ ہجرت کا ہے, ایک سوچ ہم نے دی ہے وہ اجنبی گنی گئی ہے, اس پہ سوال آ رہے ہیں, بحثیں ہو رہی ہیں, اور لوگ نیچلے جس نے کچھ نہیں پڑھا وہ بھی اس پر ناقد ہے. 4 تقریریں کسی کی سن کے وہ بھی ہم پر تنقید کر رہا ہے, جس نے قرآن اور سنت کا بھرپور مطالعہ نہیں کیا, جو فلسفی آف اسلام, اسلام کا حکمت کا نظام, اس کی چیزیں, اس کی گہرائی اور تدبر کے بعد نہیں پڑھا, وہ بھی ہم پہ ناقد ہے. اور وہ جو دوسری جماعتوں کے اندر سے آئے ہیں وہ کہتے ہیں میاں یہ آپ کی کیسی سوچ ہے؟ کیوں؟ ان کی سوچ کو ہماری سوچ توڑ رہی ہے. اور سوچ جس کی جب ٹوٹتی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اگر اس پر مسلط کر دی جائے تو وہ گریلا وار لڑنے پر آ جاتا ہے, اور کوئی اپنی سوچ نہیں ٹوٹنے دیتا. وہ اگر کسی عورت کے حصول کے لیے سوچ ہو وہ نہیں ٹوٹنے دیتا. اپنا جمایا کاروبار پر میں ذات لگاؤں, وہ آپ کی دکان نہیں ہے آپ کی اپنی ختم ہونے دیتا, وہ اس کی اولاد پہ نہیں ختم ہوتا. سوچ پر مسئلہ بن جاتا ہے. افلا یتدبرون, بحث ہوئی قرآن میں, قرآن نے کہا ان سے کہیے یہ سوچتے کیوں نہیں ہے. مسئلہ آیا ہے, اس پہ غور و فکر. سوچنا یہ ہے کہ ہاں میں رات کو لیٹا, میں نے خوب کھانا کھایا,
10 बर्गर अंदर फेंक के, ऊपर से पेप्सी की बोतलें पी और खूब पेट में हवा भर गई। और उस वक्त मैं सारी रात जागता रहा और सोचता रहा कि हवा भी खारिज हो रही, सोच भी खारिज हो रही है। ऐसा नहीं सोच एक तपस्या, एक मुजाहिदा, एक रियाजत, एक मेहनत, तन्हाइयां, खुदा का खौफ, तज़किया नफ्स, खशियत इलाही, आखिरत का जवाब, खुदा का तसव्वुर, कायनात का तसव्वुर, अपनी जात का तसव्वुर, मैं क्यों आया, किस लिए आया, किधर को लौटूंगा, खुदा ने कायनात बनाई क्यों, ये कायनात किस किस काम की है किसी काम की कायनात? हाँ, वो खुदा कौन है, वो मर्जियां क्यों अपनी पूरी करना चाहता है इस जमीन के ऊपर, क्या वजह हुई? एक तरफ वो कहता मैं लापरवाह हूं, मैं तो किसी की परवाह नहीं करता, और दूसरी तरफ वो इंसानों को कहता किसी ने गुनाह किया तो तुमको अजाब दूंगा। भाई इतने तुम लापरवाह हो तो तुम्हें हमारे गुनाहों के बारे में भी लापरवाह हो जाना चाहिए ना, हम जैसी मर्जी जिंदगी गुजारे। डराते क्यों हो कि तुम्हें मैं जहन्नुम में धकेल दूंगा, और पिचकारते क्यों हो कि तुम्हें मैं जन्नत में ले जाऊंगा? हाँ, ये क्या है? जब तक आपके जहन में ये सवाल नहीं, इनका जवाब नहीं आया, आप किसी मिशन के लिए काबिल जिक्र आदमी और काबिल जिक्र खिदमत निसार अंजाम दे सकते हैं। आप 1000 रुपया तो दे सकते हैं, लेकिन 10 लाख नहीं दे सकते अपना घर बेच करके। क्यों? आप कहेंगे ये सदका और खैरात और चंदा देने वाला मौलवी, लेने वाला मौलवी है, इसी से इसको राजी कर दो। मगर जब मिशन सामने आ जाता है और जब दिल में बैठ जाता है तो बंदा कहता है कि तन मन धन सब फूंक दो, सब फूंक दो। जब बेटा बचाने की बारी आती तो डॉक्टर कहता कि अभी अभी 15 लाख रुपए का ऑपरेशन होगा, तो घर बिकते हैं कि नहीं बिकते? अहलिया का जेवर बिकता है कि नहीं बिकता? आप लोगों को हर वो चीज मदद के लिए ऐसे पुकार रहे होते हैं और फिर कहते हैं कि शुक्र है उस भाई का जो मेरी मुसीबत में काम आया है। तो दीन के ऊपर कौन सा वक्त आ रहा है? ये जो 14 सदियों से नबी का निजाम बदल के रख दिया गया, ये जो नबी के दीन के साथ हशर नशर किया गया, जिसको नबी ने और फरिश्तों ने मिलकर मोड़ा। अल्लाह को जिब्रील उतारने पड़ गए, बदर में फरिश्ते आ रहे हैं, उहद में फरिश्ते आ रहे हैं, गज़वा अहज़ाब में मददें आ रही हैं, खंदक में फरिश्ते तशरीफ ला रहे हैं, हाँ फतह मक्का पर फरिश्ते हैं, हुनैन है, हवाज़न है। नबी के 27 अपने गज़वे, बाकी सहाबा के जहां डाल के 87 छोटे बड़े सरिये किए गए हैं। और अरब कितना है? इतना सा अरब है जिसपे इतने जहाद हैं। अब तो कुल्ले दुनिया ही इतनी बड़ी होगी, बड़े सगीर आपके बड़े आजमों के बड़े आजम मुसलमानों से भर गए हैं। इतने से के लिए फरिश्ते उतर गए। आबादी कितनी थी मक्के की? आबादी कितनी थी मक्के की? यानी जो मक्का 10,000 आदमियों से डर गया वो कितना होगा? हाँ, वो खंदक, वो जो पूरा इस वक्त मदीना के दाएं बाएं खंदक है, कितना का बड़ा होगा वो मदीना? मगर उसके लिए जिब्रील अमीन 300 हाथ, एक हाथ उसका मशरक से लेकर मगरब तक, और 100 पर जिससे जिब्रील उड़े, और वो फरिश्ते के कान की लो से लेकर ये कंधे तक का फासला सही हदीस के बजाय 500 साल की मुसाफत का है। फरिश्ते उतर रहे हैं, ये मीकाइल दाएं लड़ रहा है, जिब्रील बाएं लड़ रहा है। हाँ, ये नबी के सहाब कत्ल हो रहे हैं, ये खंदकें हो रही हैं। इतने से इलाके में, इतना सा इलाका फैसलाबाद से भी छोटा था, इस फैसलाबाद से भी छोटा था, उस इलाके के लिए फरिश्ते जमीन और आसमान हिला दिए, कहा सूरज रुक जा अपनी जगह पर, चांद 2 टुकड़े हो, कहा कि बोले दरख्त नबी की मुआवनत के लिए, और जानवर गुफ्तगू करे नबी से, और हाथ में कंकरियां नबी ले और गुफ्तगू करे, और नबी कहे कि फलां आदमी ये करके आया, फलां ये करके आया है, और कि नबी के सामने मौजों का ढेर लग गया। किस पर? 8 से 10 से कितना तनीम तक इस तरफ से चले जाए मस्जिद आयशा तो 16 किलोमीटर, और इधर को चले जाए 9 किलोमीटर, और इधर को चले जाए हरम 6 किलोमीटर। यानी जिसका हदूद अरबा भी हरम का यकसा नहीं है, उस पर निजाम नाफज करने के लिए इतना कायनात का सिस्टम चेंज कर दिया कि हजारों फरिश्ते उतर रहे हैं, हजारों फरिश्ते उतर रहे हैं। तो मुल्कों के मुल्क आपके बदना, और कहते इतनी सी आप लेकर 3 एकड़ 4 एकड़ लेकर जगह करेंगे क्या? अल्लाह अकबर। मोमिन के लिए एक बालिश पर भी अल्लाह का निजाम कायम हो जाए, पूरी दुनिया से ज्यादा अफजल है। एक बालिश पर भी मोमिन के निजाम, मोमिन अपने घर के अंदर करके उसके दारुसलाम लिख के बंद कर दे अपने घर को, क्या इसके बाद ना घर के अंदर कोई गुनाह होगा, ना घर के अंदर कोई गुनाह पनपेगा, ना घर के अंदर कोई गैर शरई काम होगा। यही उसकी निजात के लिए काफी है। अगर वो कुछ नहीं कर सकता है तो ना हो तो अपना एक कमरा महदूद कर लेकर उसकी बीवी बच्चे उसके साथ बाइकाट करते हैं। मोमिन किसके लिए आया है? एक अल्लाह के लिए आया है, और एक अल्लाह का होकर रहेगा तो बख्शा जाएगा। एक अल्लाह से मुंह मोड़ लेगा,
چاہے ساری دنیا سے تعلقات بحال کر کے رکھے، خدا کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا کسی صورت میں۔ خدا کو چاہیے کہ بندہ اس نے بنایا ہے اسی کے لیے رہے اور اسی کے لیے اپنی زندگی اور اپنا تن من، وہ بچوں کے لیے نہیں آیا ہے، وہ بیوی کے لیے نہیں آیا ہے، وہ شہوتیں اور خواہشیں اور تمنائیں پوری کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ مومن دنیا کے اندر صرف آیا ایک اللہ کی مرضی کی تکمیل کے لیے۔ وہ اس پر حالات کچھ گزر جائیں، موجے خون سر سے گزر ہی جائے نا کیوں، آستانے یار سے اٹھ جائیں کیا؟ یار کا در صرف اس لیے ہم چھوڑ دیں کہ مصیبتیں ہیں اور جوتے پڑ رہے ہیں، اس لیے محبوب کا در چھوڑ جائیں؟ یہاں تو خون کی ندیاں بہ جائیں تو مومن کو حکم نہیں ہے کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھے۔ آپ مومن کا بیٹھنا بھی عجیب، مومن کا اٹھ جانا بھی عجیب، مومن رات کو شب ہجرت لیٹ جائے رسول اللہ کے بستر پر وہ بھی عجیب، مومن ساتھ رسول کے چلا جائے ابو بکر بن کر وہ بھی عجیب، مومن کسی جگہ پر دھرنا دے کے بیٹھے اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا ہے خدا کے حکم کے علاوہ، اور مومن جہاں اپنا قدم رکھتے اس کے قیام کو کوئی رکوع میں نہیں بدل سکتا اور سجود میں نہیں بدل سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے مومن اپنی زندگی میں کسی اور کام کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دے؟ تم نوکریوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو کہ کفر کے اور باطل کے سسٹم کو چلانے کے لیے تم اس کے کال اور پرزے بن جاؤ؟ تم بیکن ہاؤس اور فاسٹ اور نس یونیورسٹی کے لیے ہو، یا تم یہاں سے پڑھ کر کافروں کے کل پرزے بن کر امریکہ اور شام، امریکہ اور افریقہ کے اندر اور یو ایس اے کے اندر جا کے گرین کارڈ لینے کے لیے پیدا کیے گئے ہو؟ تمہاری ماں نے تمہیں اس لیے جنم دیا تھا کہ تم کفر کے اور باطل کے سسٹم اور شر کے نظام کو مضبوط کرو، اور تم رزق کے ڈر سے اپنے ماں باپ کو اور ان کو جواب نہ دے پاؤ۔ یہ اس لیے خدا نے تمہیں تجارت کے لیے مال دیا تھا کہ تم خدا کے دین کے لیے سارا کے سارا مال خدا کے دین کی مخالفت میں صرف کر دو اور اپنی اولادوں کو کفر کی تعلیمیں دو اور یونیورسٹیوں سے پڑھانے کے بعد ان کو اسلام کے لیے ملحدین تیار کر دو۔ مومنین کی جماعت تیار ہونے کے بجائے ملحدین کی جماعت ایک تیار ہو گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلم والدین ملحد کو جنم دے دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلم والدین کافر دماغ کے بچے کو جنم دے لیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مومن ماں باپ مشرک بچے کو جنم دے، سیکولر بچے کو جنم دے، لبرل کو دے، نیشنلسٹ کو دے؟ یہ ہو نہیں سکتا کسی صورت میں۔ مومن تھے تو مومن ہوتے، اگر درخت آم کا تھا تو آم اترنا چاہیے تھا، وہاں سے اس وقت کانٹوں والے بیج کہاں سے نکل آئے ہیں؟ اگر وہ درخت سیب کا تو سیب ہونا چاہیے تھا، یہ کریلا کیسے لگ گیا سیب کے درخت کو؟ یہ کچھ ہوا ہے، یا وہ ہوا غلط ہوئی، یا وہ پانی، وہ بیج تخم حرام کا نہیں حلال کا نہیں تھا، وہ پہلے غلط تھا، وہاں سے یہی کچھ نکلنا تھا۔ کچھ تو ہے جب کائنات کا ذرا ذرا اور کائنات کی فطرت کی ایک ایک چیز پکار کر کہتی ہے کہ تم کو جنم جو چیزیں دیں گی، یا کتا کتے کو جنم دے رہا ہے، بلی بلی کو جنم دے رہی ہے، شیر شیر کو جنم دے رہا ہے، کائنات کے اندر ہر چیز، حتیٰ کہ درخت بھی اپنا بیج پیدا کرتے تو اس سے وہی نکلتا ہے جو اس درخت کے اندر۔ یہ کیسی دنیا آباد کی ہم نے کہ مومنینوں کے گھر کے اندر کافرین کے نظام کو پلنے والے بچے اور ان کو مضبوط کرنے والے، ان کو طاقت دینے والے بچے پیدا کر رہے ہیں ہم، اور ہم بھی اس کے سسٹم بن چکے ہیں۔ یہ وہ نظام تھا جس کو نبی علیہ السلام نے بدلا۔ چھوٹے سے عرب کو کے لیے اتنا کچھ کرنا پڑا، یہ تو پورے کے پورے خطے ہیں بھائی، پورے کے پورے خطے ہیں، ریاستیں ہیں، جیلیں ہیں، فوجیں ہیں، پولیس ہے، دار و رسم ہے، پھانسیاں ہیں، کوڑے ہیں، ٹارچر سیل بنائے گئے ہیں، ان کے تنگ کال کوٹھڑیاں ہیں، آپ کے ناخن کھینچ لیے جائیں گے، ہاں آپ کے ٹکڑے ٹکڑے بجلی کے شاکس لگائے جائیں گے، آپ نکارا کر کے باہر پھینک دیے جائیں گے اگر آپ نے سسٹم کے خلاف بولنے کی بات کی۔ ہاں اس سسٹم، اس خوف سے کہ میری جان نہ چلی جائے، مجھے یہ بتائیں جان کس کی نہیں جائے گی؟ یہ مجھے کو بتا دے مجھے جان کس کی نہیں جائے گی؟ اگر جان جانے کا اتنا ہی تمہیں خوف اور ڈر ہے تو یہ واپس چلے جاؤ، خدا کے دین سے انحراف کر جاؤ۔ کیا خدا یہ چاہے گا کہ تم لوگوں کو چھوڑ دے گا؟ پھر وہ تمہاری جان کی خلاصی ہو جائے گی؟ اپنی ذمہ داری کا جب احساس نہیں تو سوچ تمہارا کیا بگاڑ لے گی؟ خواب دیکھا شاہ مصر نے، مگر تعبیر کب پوری ہوئی؟ 7 گائیوں والی یوسف علیہ السلام کے دور میں خواب سبب بنا یوسف علیہ السلام کو قیدی سے بادشاہ بنانے تک کا، اور خواب ہی سبب بنا جسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا پول کھل گیا، ان کا مکر کھل گیا۔ خواب تو بعد میں تعبیر لاتا ہے نا، سوچ بھی بعد میں تعبیر لاتی ہے۔ سوچ بھی آج سوچی ہے، ایک قدم آج بڑھے ہیں، کل دوسرا بڑھیں گے۔ آج ایک جگہ پہ اکٹھے درس سننے کے لیے آئے ہو،
کل ترک کر کے یہاں پر آ کر بیٹھ جاؤ گے کہ کیا کریں گے؟ کوئی تو وقت آئے گا. کب تک کفر کے معاشرے میں جیو گے؟ کب تک ان کالونیوں میں جیو گے جہاں خدا کی نظام کی مخالفت ہے؟ اہل ایمان کا سب سے بڑا قصور دنیا کے اندر صرف ایک ہے، یاد رکھنا اس وقت. اہل ایمان دنیا پرست مسلمان نہیں، دنیا پرست مسلمان نہیں. ہٹائیں دنیا پرستوں کو، میرا ان سے وہ خطاب ہی نہیں ہے. میں ان سے وہ جو سوچ رکھتے ہیں، وہ جو فہم رکھتے ہیں، وہ جو تدبر رکھتے ہیں، جو تفکر رکھتے ہیں، جنہوں نے سوچ لیا کہ ہم خدا کے لیے ہیں، اس کے نظام کے لیے آئے ہیں، ان سے میں مخاطب. ان کا قصور یہ ہے کہ وہ ایک جگہ پر جمع نہیں ہے، وہ بکھرے پڑے ہیں. ایک کبوتروں کے گول کے اوپر ایک شکاری نے جال لگایا، سارے کبوتر پھنس گئے. سیانے کبوتر نے روکا تھا کہ اترو نہ، یہ دانے کے نیچے جال بچھا ہوا ہے، مگر جوان کبوتروں نے مانی نہیں. جوان کبوتروں نے، سیانے کبوتر نے کہا تھا علی نے کہ بھائی ساتھ دو، سسٹم چینج ہو رہا ہے. مگر اس وقت کے جوان کبوتروں نے سنی نہیں. عبداللہ ابن عمر اپنے گھر میں بیٹھ گئے، سعد بن ابی وقاص بیٹھ گئے، بھئی آپس میں. اس نے کہا یہ تباہی ہو رہی ہے، آؤ میرے ساتھ جان. جب نہیں لڑی وہ خود نکل پڑا. اس کی اولاد نے بھی اپنا یہی کچھ کیا. تو دامے ہم رنگیں زمین، جیسی زمین ویسے ہی رنگ کا جال بچھا دیا گیا تاکہ خبر نہ ہو. مگر دانا لوگ جانتے ہیں، ہم جیسے لوگ سمجھتے ہیں، سیانے لوگ کو پتا ہے کہ یہ پھنس جاؤ گے. مگر جوانی کا جوش ہے، وہ آدمی کو کسی طریقے پر عمل نہیں کرنے دیتا. پھنس گئے اور دانا چکتے ہی پھنس گئے شکاری نے جو جال لگایا تھا. اب بڑے کبوتر نے ان سے کہا کہ اب دانا وہ تو پھنس گیا، اب کیا کرے؟ کہا روکا تھا نا کہ اترو نہیں. گول سے اتر فضاؤں میں اٹھتے تھے، دانے کے لالچ میں نیچے اتر آئے. نوکریاں ملیں گی، ہاں گھر ملیں گے، آ گیا پھر دانا. تو فرمایا اب اس کی صورت کیا ہے اے دانا کبوتر؟ تو سیانے اور دانے کبوتر نے کہا ایک ہی طریقہ کار ہے اب اس پر کہ سارے پر پھڑپڑاؤ اور جال کو لے اڑو. ادھر شکاری آ رہا ہے، ادھر تیاری ہو رہی ہے، بس وہ قریب آ رہا ہے. کبوتروں نے پر پھڑپڑائے اور وہ جال کو لے اڑے سب. جب یہ ہوتا ہے اہل ایمان، جب وہ پھنس جائیں جال کے اندر تو اجتماع کر کے ایک فکر پر، ایک سوچ پر اکٹھے ہو کے جب زور لگاتے ہیں تو جال کٹ بھی جاتے ہیں اور اڑائے بھی جا سکتے ہیں، بشرطے کہ اہل ایمان ایک فکر پر، ایک جگہ پر جمع ہو جائیں. ہم نے یہ کہانی تیسری کلاس میں، دوسری کلاس میں پڑھی تھی اور ابھی تک میرے ذہن میں یہ راسخ ہے. میں نے اپنا نصاب گوایا نہیں. لوگ کہتے نصاب لاؤ، بھئی نصاب کفر نہیں پڑھایا تھا، سیکولر لوگوں کا بنایا ہوا ہے. مگر ایک اسلامی ذہن اس نصاب سے بھی کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھا جاتا ہے. اور آپ مدرسوں کے اندر اسلامی نصاب پڑھا رہے ہیں اور اس کے اندر سے غیر اسلامی نظریات پیدا ہو رہے ہیں. یہ ہے آپ کا رونا، یہ ہے آپ کا رونا. کچھ ماں سلامت تھی، کچھ باپ سلامت تھا، اس وجہ سے انسان کا بچہ بن گیا. یہ وہ سسٹم جس کو ہے. اور حالات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ جب غزوہ خندق میں تھے تو خندق کھودی گئی. حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی خیمے میں. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کھود رہے ہیں. پیغمبر نے فرمایا تو؟ فرمایا ایک چٹان ہے، وہ چٹان کسی صورت میں ہم کو ہلتی نظر نہیں آتی ہے. صحابہ زور لگا چکے. آپ کیا سمجھتے ہیں چٹان میں جان تھی؟ ارے ظالموں، کچھ کہنا تھا، کچھ بتانا تھا، کچھ سامنے لانا تھا. کچھ کہنا تھا، کچھ بتانا تھا، کچھ سامنے لانا تھا. کوئی چیز تھی، خدا کچھ دینا، حکم تھا اس چٹان کو کہ ہلی نہ. ان سارے صحابہ سے، اس علی سے بھی نہ ہلی، ہاں اس ابو بکر سے نہ ہلی، اس عمر سے نہ ہلی. ہاں جس کے ہلانے پر تجھے حکم کہ اس کے ہلانے سے ہل جائے، اس کے ہلانے پہ ہل جائیں. آئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قمیض اتارا، یہ پیغمبر خدا ہیں. جرنیلوں کی طرح یہ بھی کہ اندر بیٹھے شرابے پی رہے تم کو کہہ رہے کہ جنگیں لڑو، جنگیں لڑو. سوچ رہا تھا آج میں صبح سے کہ خود حسین نے جب قافلے کو قیادت دی ہے تو جنگ لڑنے کے لیے کربلا میں آئے. یزید نہیں آیا، یزید نہیں آیا، بندے بھیجے ہیں. بزدل سامنے آتا، پتہ لگ جاتا زمانے کو. آمنے سامنے تو باپ اس کا حضرت علی کے بھی ہوا. تو یہ وہ سسٹم ہے کہ جب نبی علیہ السلام خود اترے اس محاذ پر اور آپ علیہ السلام نے اس محاذ پر اتر کر کدال پکڑی اور رسول نے چٹان پر ماری
یہ چٹان ہلی اپنی جگہ سے، یہ ہلی تو چنگاریاں اڑی. چنگاریاں کیوں اڑی؟ چنگاریوں کے اندر ایک منظر تھا. منظر وہ نبی کو دکھایا کیا منظر؟ فرمایا پیارے رسول یہ دیکھیے منظر، اور کان میں جبریل نے سرگوشی کی. نبی نے دیکھ کر کہا یہ روم کی چابیاں میرے سپرد ہوئی. ہاں پھر دوسری ماری، پھر منظر آیا، فرمایا عرب کی چابیاں دی گئی. تیسری ماری، فرمایا ایران فتح ہوا. یہ رسول فرما رہے ہیں. جب یہ رسول نے نوید سنائی صحابہ کو، اس وقت منافقین نے پھر کہتا ہوں، اپنی سوچ کے بارے میں پھر کہتا ہوں، اپنی ہجرت کے نظریے کے بارے میں جو آپ کو ڈگمگا رہے ہیں نا، ذرا سنیے، ان کے کام اور ان کے منافقین کے کام ایک سے ہیں. کہا مدینے سے باہر قضائے حاجت کے لیے یہ جا نہیں سکتے، ہاں اندر بندے بیٹھے ہیں، اور نبی ان کا روم و ایران کی اور فارس کی چابیاں دیتا ہے، اس وقت کی سپر پاور کی کمپنیوں کو. ہاں وہ ان کو ان کی چابیاں دے رہا ہے. یہ کفار اللہ نے قرآن میں لکھ لیا. فرمایا اللہ نے لکھ لیا، یہ تم ہی دیکھو گے. آیا پھر دور عمر، ایران کی چابیاں آئی کہ نہیں آئی؟ عرب فتح ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور مسلمان سپین تک گئے کہ نہیں گئے انگریزی سلطنت کے؟ یہ سپین انگریزوں کا علاقہ تھا جو نبی کے صحابہ نے فتح کیا ہے. بعد میں گئے کہ نہیں گئے مسلمان گئے، فتح کیا. مگر کون یہ جانتا تھا کہ غزوہ احزاب میں فتح کی خبریں مدینے سے حالات ایسے مدینے سے قدم نہیں رکھا جا رہا باہر، اور خوشخبریاں وہاں کی دی جا رہی ہیں. ہم آپ کو جو آج کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نظام کو بدلنے کے لیے قدم اٹھاؤ. تم نہ دیکھو گے، تمہاری نسلیں دیکھیں گی، مگر اجر تم بھی اتنا ہی پاؤ گے جتنی تمہاری نسلیں اجر پائیں گی. فتح کی جس وقت جو صحابہ خندق میں شہید ہو گئے ہوں گے، جو بدر میں شہید ہو گئے، جو احد میں شہید ہو گئے، جو مکے میں شہید ہو گئے، آپ کیا سمجھتے ان کو بدر و احد کے فضائل حاصل نہیں ہوئے ہوں گے؟ بوٹے ان کے لگائے ہوئے تھے، اس کی چھاؤں میں اس کے سارے فائدے جنت میں وہ پاتے ہیں. اجر قیامت تک کے لیے انہوں نے جو کام کیا آپ بھی کر رہے ہیں، تو انہی کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں، ورنہ نہیں کر رہے ہیں. تو اس لیے سوچ ہے، سوچ نبی نے دی کہ ہمت کرو مسلمانوں، قوت پکڑو. اس چٹان کے اندر سے مجھے دکھایا گیا کہ غزوہ احزاب میں اپنی جگہ پر ہلنا نا. کیوں؟ کامیابیاں تمہارا مقدر. یہ تو پورا عرب آیا نا، پورا کا پورا عرب میرے زیر نگی ہوگا، میرے پاؤں کے نیچے ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. آج وہی عرب ہے. تم کعبہ جاتے ہو حج کرنے کے لیے، اور پھر ہوئے سوچ بھی اللہ ڈالتے ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اور ایک شیطان جن، اللہ دونوں کو پیدا کر دیتا ہے. فرشتہ اس آدمی کو خیر کی سوچیں ڈالتا ہے اس کے دل کے اندر، اور شیطان اس کے اندر شر کی سوچیں ڈالتا ہے. تو سوچ ڈالی، اللہ نے ڈالی. اس فرشتے کو کہا سوچ ڈال اس میرے خلیل اللہ کے اور اس اسماعیل کے. تو کیا ہوا؟ انہوں نے نبی کے لیے دعا کر دی، اے اللہ ایک رسول بھیج، ہماری اولاد میں سے ایک رسول بھیج. وابعث فیہم رسول، جو آیتیں قرآن کی پڑھے، جو ان کے تلاوت کرے. یعلم الکتاب والحکمہ، ان کو یعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو سکھائے کتاب و حکمت. ویزکیہم، ان کو پاک کر دے تیرے لیے. تو سوچ آئی. ابراہیم نے دعا کی، کون آیا پھر نوید دعائے ابراہیم بن کر؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی صدیوں سے پہلے ایک سوچ آئی تھی، پھر کبھی صدیوں کے بعد جا کر کفر و شرک کا معاشرہ بنا، اس کے اندر نبی اٹھے اور بدل دیا، اور وہ دعا پوری ہوئی. اگر وہ سوچ نہ سوچتے، اگر وہ دماغ میں نہ تھی تو دعا کون کرتا؟ تو دعا قبول ہوئی. نبی دعائے ابراہیم ہے. خدا نے ایک منصوبہ بنایا زمین پر خلافت فی الارض، تو سوچ کی مخالفت نہیں، سوچ پر تعجب کا فرشتوں نے اظہار کیا کہ آپ کیا بنانے لگے ہیں؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. فرمایا تمہیں کیا پتا کہ ہم کیا بنانے لگے ہیں؟ فرمایا آپ کے منصوبے پر اعتراض نہیں. حیرت ہے کہ زمین پر تو اختیار کی طاقت پانے کے بعد پہلے ہی جنہوں نے فساد مچا رکھا ہے، آپ ایک اور خلیفہ بنا رہے ہیں ان کو معزول کرنے کے بعد. ہاں زمین پر خلیفہ پہلے جنات تھے خلیفہ، ان کو بنایا. فرمایا اختیار کی طاقت پا کر وہ گمراہ ہوئے، خون ریزیاں کی، یہ بھی کریں گے؟ پیغمبر نے کہا ہاں یہ تم جو بات کہتے، اللہ نے کہا نہیں تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں.
فرمایا تم کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے؟ تو کیا ہوا؟ جب خلافت بار بار قائم ہوئی اور بذریعہ انبیاء ہوئی، رسول اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کیا کرتے تھے، وہ بھی نظام کو قائم کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ کمیاں بیشیاں ہیں، رسول اللہ نے اس انی جائل ان کو تکمیل تک پہنچایا۔ جو اللہ کا منصوبہ تھا وہ پورا تکمیل کو ہوا۔ اگر اللہ ہی وہ پلان نہ تیار کرتا تو پھر کیا ہوتا؟ سوچ ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو، سوچ، تصور، ویژن، ٹارگٹ یہ راتوں رات نہیں ملتے، یک لخت نہیں ہوتے، یک دم نہیں ہوتے، چند برسوں میں بھی پایا تکمیل کو نہیں پہنچتے، نسلیں لگتی ہیں، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ یہ تو اقبال نے کہا ہے، شعر کو 1000 دفعہ سننے کے بعد گھس گیا مگر مانا نہیں گھسا، مانا نہیں گھسا، ہزاروں سال لگتے ہیں۔ راتوں رات ریاست مدینہ نہیں بنے گی، صدیوں کا بگڑا نظام دنوں میں ٹھیک ہونا ناممکن۔ رات کو سوچا اور غفلت کی نیند سو گئے اور صبح سسٹم بدل جائے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ رات توبہ کی، صبح فرد وقت کا ولی بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا کسی صورت میں۔ عادتیں نہیں بدل رہی، آپ کی نظام کیسے بدلے گا؟ عادتیں نہیں یہاں بدل رہی۔ کسی کو چائے کی اگر عادت اور سگریٹ کی عادت ہے، وہ نہیں چائے اور سگریٹ کی عادت کو بدل رہا، کہتا میں تو پیتا ہوں، میں اس کے بغیر، ہمارے ہاں یہاں چائے کا سسٹم تھا، ہر آدمی کھانے کے بعد چائے، میں نے دیکھا یہ نشہ ہے، ہم نے چائے بند کر دی۔ روپوں کی کمی نہیں تھی، جہاں میں ہزاروں روپے لگا رہا تھا وہاں 2-4 ہزار کی چائے نہیں فراہم کر سکتا۔ میں اپنی ان جگہوں پر ہر طرح پہ کسی نہ کسی چیز میں کوئی پہلو رکھا ہوا ہے۔ لوگوں کو وہ عیب نظر آتا ہے، وہ عیب نہیں، وہ کسی کا امتحان مقصود ہے، وہ عیب نہیں، وہ کسی کا امتحان مقصود ہے، وہ کمی نہیں، وہ کسی کی بری عادات کو توڑنا ہے۔ میرے غضب کی بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہے، تو وہ دیکھتے نہیں کہ جس نے سوال کیا وہ کیا ہے، اس کی بری عادتوں نے مجھے غضب پیدا کیا، ورنہ جو مجھ سے دین سیکھتے میرے پاس بیٹھتے ہیں ان پر دیگر پہ غضبناک کیوں نہیں ہوتا ہوں؟ غضب کی کوئی وجہ ہے تو سوچ عادتیں نہیں بدلتی اور یہ تباہ ہو جاتا ہے، اور ہمیں کیا کرنا؟ کچھ نہ کرنا پڑے۔ اور ایک فریق ایسا ہے جو جلد بازی کا شکار ہے، اور اجرت کا شکار آدمی یا گروہ یا جماعت کہ ہم نظام لا کے رہیں گے، وہ نظام کو، ساری سوچ کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ ملک کے اندر پھر تشدد کا نظام لاتے ہیں۔ 9 مئی جیسے واقعات ہوتے ہیں اگر غیر سے دینی دیکھا جائے، وہ آپ کو جگہ جگہ حزب التحریر، خلافت المہاجرون، داعش، وہ TTP بن کر آپ کو پورے پاکستان کو ہلا دیں گے۔ اجلت ہمیں نظام نافذ کرنا ہے، ہمیں وہ پھر وہی لوگ دیکھا پھر آپ نے کہ اس نظام کو نافذ کیا، اس کی برکتیں دیکھی افغانستان میں، مگر جب وہ لوگ ملک چھوڑ کر امریکہ گیا تو لوگ اس کے جہاز کے پیچھے دیکھا کیسے بھاگ رہے تھے۔ ان کو تو خوشی منانی چاہیے تھی کہ ہمارے اوپر اسلام نافذ ہو گیا۔ وہ کیوں بھاگے؟ وہ مسلمان نہیں تھے، کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ جہاز میں کبھی اس طرح اڑ کے کوئی گیا ہے، 27 گھنٹے کا سفر۔ ہاں، انہوں نے کیسے پٹھانوں کا دماغ خراب ہوا کہ وہ پروں میں گھس گئے، ٹائروں میں گھس گئے، پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے، بھئی ہمیں بھی لیتے جاؤ۔ ہاں، یہ ہے وہ، یہ لوگ نظام کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے میں کیڑا دماغ سے نکالنا چاہتا ہوں آپ کے کہ جی لوگ تو تیار ہیں نظام کے لیے، لوگ تو چاہتے ہیں نظام کے لیے، تو لوگ پھر اگر چاہتے ہیں تو لوگ کیوں نہیں پھر اس نظام کے قائم کرنے کے لیے باہر نکلتے؟ ہاں، تھوڑے سے لوگوں نے یرغمال نہیں بنایا، آپ نے، ہر فرد نے خود کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ آپ اپنی بری عادتوں کے اندر ہیں، اس لیے اجلت کا شکار آدمی کوئی گروہ ہو یا جماعت، وہ برباد کر کے کچے پھل اگر کوئی کھائے گا تو پیٹ میں تو مروڑ اٹھے گا، نظام تو خراب ہوگا جب اجلت بازی میں آپ کریں گے۔ 9 مئی کی طرح آگ تو لگ سکتی سارے ملک کے اندر، مگر حالات پھر سیدھے ہو گئے، مہنگائی ختم ہو گئی، سب کچھ۔ کیا آگ لگانے سے مسائل حل ہوتے ہیں؟ کیا احتجاج جماعت اسلامی کی طرح کے یا کوئی ریلی یا واک کرانے سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ یہ باطل طریقے ہیں نظام کو قائم کرنے کے، ہیں امن پسندی کے ساتھ نہیں۔ جس چیز کا حکم دیا گیا، یاد رکھیں، یہ افراد کے معاشرے تبدیل افراد کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور افراد نظام اور ریاست کو بدلتے ہیں، افراد بدلتے ہیں۔ جب تک آپ معاشرے کے افراد کو نہیں بدلتے، ایک صالح معاشرہ نہیں آ سکتا۔ صالح معاشرہ نہیں آئے گا
تو کسی صورت میں آپ کے سامنے سے کوئی بھی ریاست قائم نہیں ہو سکتی، سسٹم قائم نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ میں اب بات اپنے دماغ میں لکھ لیں کہ قرآن تو آسمان سے اتر سکتا ہے اور اترا ہے، مگر سالے معاشرہ آسمان سے نہیں اترتا، وہ بنانا ہی پڑتا ہے، وہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہدایت تو آ سکتی ہے، مگر جنہوں نے ہدایت لینی ہے وہ یہیں پر ہوگا کام، وہ آسمان سے نہیں اترے گا۔ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں کوئی آئے گا، تبلیغی جماعت کہتے ہیں آسمان سے اترے گا، ان کا یہی نظریہ ہے کہ لڑو نہیں، اس کی بس تبلیغ کرتے چلے جاؤ۔ بھائی تبلیغ کا کوئی رخ ہو، کوئی سمت ہو، کوئی طریقہ کار وضع کریں آپ۔ اس لیے ہر جماعت اپنے عیبوں کے ساتھ ہوتی، ایک صالح فرد بطور نبی اور رسول کے تو آ سکتا ہے، مگر صالح امت بننے میں وقت لگتا ہے۔ وہ تو آ سکتا ہے، ایک فرد تو آ جائے گا ہدایت کے لیے، مگر امت پوری صالح بنانی ہے۔ دیکھا پھر نبی کو کیا کچھ، وارث نبی دا دند شہید ہویا تے سیس شاہ حسین دا کٹ دی ہوئے، ہاں نبی کا دانت شہید ہوا۔ نبی جنگ کے اندر نبی علیہ السلام کو نقصان پہنچا، ذات عالیہ کو جسمانی طور پر۔ نبی پکار اٹھے کہ اگر اس بدر کی رات میں آپ سے کہتا ہوں فرزندان توحید کی مدد نہ کی گئی تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں خداوند عالم کہ زمین پر آپ کا کوئی اور نام لیوا بھی ہو جائے گا؟ یہ جملے کوئی تھوڑے سے بات ہیں، یہ کس سوچ نے نبی کی زبان پر یہ جملے لے کر آئے؟ آپ بھی سوچتے بس دعا کرتے فضائے بدر پیدا کر، پیدا کرنی آسان نہیں۔ بدر پیدا کرنے کے لیے نبی کے صحابہ کو کس پر؟ کوئلوں پر لیٹنا پڑا بدر کی فضا پیدا کرنے کے لیے، سمیہ کو چرنا پڑا، بلال کو کوڑے لگتے، خباب کی چربی سے ابو بکر کا مال لگ گیا، عمر کی شجاعت جاتی رہی، علی تلوار لے کے میدان جنگ میں اپنے مستقبل کو رون زاد کر 10 سال کا رسول کے ساتھ ہو گیا۔ اس کو اپنے مستقبل کی فکر نہیں تھی، اس کو بیوی بچوں کی فکر نہیں تھی۔ آپ میں بہانے باز ہے، میں امی کو کیسے چھوڑوں گا فارم میں، ابو کو کیسے چھوڑوں گا، بیوی کو کیسے چھوڑوں گا، بچوں کو کیسے چھوڑوں گا، کام کو کیسے، آتے کیسے، یہ جوانیاں نہیں تھیں۔ تم نئے جوان ہوئے ہو، ہاں تم نئے بوڑھے ہوئے ہو۔ بوڑھوں کو نبی نے بدلا، جوانوں کو بدلا، عورتوں کو بدلا، مردوں کو بدلا، بچوں کو بدلا۔ نبی نے اپنا امپیکٹ چھوڑا، ہر ایک پہ چھوڑا۔ اتنا انفلوئنس نبی یہ دنیا کے اندر نہیں آ سکتا ہے، ہاں اس لیے خاتم النبی نے جب یہ کیا، تو جب تک آپ صالح امت بننا ہے، کامیابی آپ نے حاصل کرنی ہے، تو 3 چیزیں ہیں۔ ایمان پیدا کریں، آپس میں سارے جہاں کہیں بھی ایک جگہ پہ آ کے اکٹھے ہو کے اتحاد پیدا کر لیں، ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں سارے، آپ کو بہت کچھ چھوڑنا پڑ جائے گا، مشکلات آئیں گی۔ صحابہ ایک جگہ اکٹھے ہوئے، نبی نے سرمایہ اکٹھا کیا اپنا 200-300 بندے، اور نبی لے کے چلے گئے مدینے میں، نبی الگ ہو گئے ان سے اور جا کے ان سے الگ ہو گئے۔ اور پھر تیسری چیز، جب ایمان پیدا ہو گیا، ابھی ایمان کے مراحل ہیں، اتحاد تو بڑی دور کی بات، ایمان کے مراحل طے نہیں ہو رہے۔ ہاں ہمیں جو فارم موصول ہوئے پڑھ پڑھ کے حیرانیاں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، ہر لمحے کے بعد ہنسیاں نکلتی ہیں۔ دیکھا کہ آدمی نے تو سوال ہی نہیں سمجھا، جواب کیا دے گا مجھے، جواب مجھے کیا دے گا، اس سے تو سوال ہی نہیں سمجھا۔ کوئی تو بات تدبر فارم بھرا ہوا آتا تو استاد جی کہتے فارم پڑھا تو دل آشش کر اٹھا۔ ہاں ایک فارم ایک ایسا آیا، اس سے کہا، جب پوچھا کہ آپ کن کن آسائشات کو لینا پسند کریں گے دارالسلام، کہا آسائشات اور دارالسلام یہ 2 چیزیں متضاد ہیں استاد جی، دنیا کی لذتیں اور دارالسلام، دنیا کی محبت اور چاہت اور دارالسلام۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ ایک تو نے ایسا عجیب آدمی مجھے دیا ہے۔ ہاں اس سے کہا یہ سوچ کر دارالسلام میں آنا گناہ کبیرہ ہے استاد جی، یہ تو ایک دنیا کے اندر اپنے لیے خود ایک جہنم تیار کرنے والی بات ہے۔ اس لیے آسائشات اور استاد جی اور تعیشات، میں تو کہتا ہوں کہ میں تو یہ کہتا ہوں استاد جی ضروریات بھی پوری نہیں ہوں گی دارالسلام میں۔ شیب ابی طالب میں داخل ہو رہے ہیں، یہ دارالسلام میں داخل نہیں ہو رہے، شیب ابی طالب میں ہے۔ جو کوئی آتا ہے اس کو شیب ابی طالب یاد کرنی چاہیے، شیب ابی طالب یاد، ایمان کا اعلیٰ درجہ رکھو۔ میں کیوں کہوں نہیں یہاں سے کچھ صدقے آئیں گے، کچھ خیراتیں آئیں گی، کچھ فطرانے آئیں گے، کوئی عیدیں آئیں گی، کوئی آپ کو ایک گائے بیچ دیا کرے گا امیر آدمی میرے کہنے پر، میں ایسے راستے کیوں دوں؟ ہم جس راستے کے راہی ہیں وہ کربلا ہے۔ کربلا میں حضرت امام حسین نے جو 10 دن ڈیرے لگائے ہیں، آپ دیکھیں کھاتے کہاں سے تھے، پیتے کہاں سے تھے پانی؟
بچے بیمار ہوئے تو کہاں سے کھلایا پلایا؟ صحراؤں میں دین کو نافذ کرنے کے لیے چلے گئے. تو فرمایا کہ اگلی چیز ہے کہ تم لوگ کیا کرو گے؟ تنظیم پیدا کرو گے، نظم میں آؤ، تربیت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاؤ، لڑو نہیں، برداشت کر کے ایک دوسرے کو بدلو نہیں، اپنے آپ کو بدل کر آؤ، تحمل اور صبر کے ساتھ جڑو. جب تک اینٹیں جڑیں گی نہیں کبھی دیوار نہ بن پائے گی. دیواروں کے ان کو جوڑو، ایمان کے ساتھ جوڑو. جو سیمٹ لگے گا وہ ایمان کا لگے گا، وہ آپ کے اللہ پر بھروسے کا لگے گا، وہ ایثار کا لگے گا. ایک دوسرے کے ساتھ جڑو گے تو رحمتیں نازل ہو سکتی ہیں. اس لیے یقین محکم، اقبال نے کہا پہلے یقین کامل پیدا کرو، یقین محکم عمل پہم مسلسل کرو حتیٰ کہ تم مر جاؤ اس راہ کے اندر. یقین محکم اور کیا ہے؟ عمل پہم، محبت فاتح عالم. محبت پیدا کرو، دنیا فتح کر لو گے. دنیا فتح. جہاد زندگانی میں ہیں یہی مردوں کی شمشیریں، تمہاری تلواریں اور ہیں دارالسلام کی بنیاد رکھنے کے لیے. یہی جہاد زندگانی میں یہی ہیں مردوں کی شمشیریں. آپ مردانہ تلواریں نہ لے کر نکلے، پہلے اتحاد تو پیدا کر لے. وہ کافر یہ ٹھیک نہیں، وہ بریلوی تھے، یہ مسلک، یہ شیعہ، یہ دیوبندی، یہ وہابی. میں کہتا ہوں سوکن فرقے ہم سے دور رہیں، ہم فرقوں سے دور رہیں. ہمارے ہاں فرقوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر کوئی کسی کے دماغ میں کوئی فرقہ ہے، وہ کہتا ہے میرا یہ بھائی جو ہے یہ سنت کے مطابق رہائی جائے نہیں کرتا تو نکل جائے نا یہاں سے. اس کی داڑھی اتنی بڑی نہیں ہے، اس کا فلاں نہیں ہے. وہ جو چلا آیا اس چار دیواری میں داخل ہو گیا، وہ کون سی چیز اس کو اٹھا کر لے کر آئی یہاں پر؟ وہ ایمان ہی تو تھا تو یہاں آیا. تم نے اس کے ایمان پر کس طرح سے حکم لگا دیا؟ تم نے کیسے لگا دیا؟ جو مفلس ہے تو کیا اس کا ایمان نہیں ہوتا ہے؟ جو مجھے 1 روپیہ چندہ نہ دے تو کیا اس کو میں واپس لوٹا دوں؟ ہاں، جس کے پاس مال نہیں میں اس کو چھوڑ دوں، اور جس کے پاس مال ہے میں اس کو آگے لے آؤں؟ نہیں. یہاں افراد وہ آگے آئیں گے جو اپنا خلوص، اپنی دیانت، اپنا ایمان، اپنا جذبہ، اپنی محبت، اپنا یقین محکم، عمل پہم، مسلسل جدوجہد، تدبیر، حکمت یہ پیش کرو. ہم ان چیزوں کے ذریعے سے آگے بڑھ سکتے ہیں. دنیا کا مال تو بہت کم معنی رکھتا ہے. روٹی درویشوں کی کیا ہے؟ بانٹ کے کھا لیں گے. ہاں، اصحاب صفہ کی طرح کھجور آئے گی بانٹ کے کھا لیں گے. اثار کس چیز کا نام ہے؟ روٹی کیسے خرچے پورے ہوں گے؟ کیسے پورے ہوں گے؟ وہ مجھے کہا گیا کہ آپ صحرا کے اندر چلیے، تو کسی نے کہا صحرا میں کھائیں گے کیا؟ ہاں، میں نے کہا یہ صبح ہی جواب دیا، جس ابراہیم کو میں محبت پیار کرتا ہوں ان کو کہا گیا بے وادن غیر ذی زرع، جاؤ ایک ایسی وادی میں، ایک ایسے ملک میں، بے وادن غیر ذی زرع، شور زدہ زمین نہیں، صحرا، ذی زرع، زرعی رقبہ اللہ نے کہا نہیں تھا. وہ زرعی رقبہ وہاں ہوتا جہاں پانی ہو، تھور زدہ اور شور زدہ زمین نہ ہو، بنجر نہ ہو. وہاں اگتی ہیں گھاسیں، وہاں اگتی فصلیں، وہاں اگتے پھل، وہاں اگتے ہیں پھول، وہاں اگتی خوشبوئیں، وہاں پہ ہوتی رات کی رانی، وہاں گلاب کا پھول پنپتا ہے. لیکن اللہ نے کہا ایک ایسی وادی میں جاؤ ابراہیم جس وادی کے اندر کوئی کھانے کو سامان نہ ہوگا، جس کی زمین سے پانی نکالنا چاہو تو پانی نہ نکلنے پائے. پورا سعودی عرب گھوم جاؤ، تیل کا کنواں تو نکل آئے گا، پانی کا نہیں نکلتا. لیکن فرمایا تم جاؤ، تمہارا ایمان تمہیں وہاں لے جائے، تمہارا ایمان ابراہیم وہاں پہ لے جائے تو ایک کنواں ہی کافی، آب زمزم کا کافی ہو جائے گا. دنیا کی دنیا اس کو پیے گی. لوگ پورا مکہ کیا مدینہ کیا مشرق سے لے کر مغرب تک پانی بھر بھر کس کا لے کر جائیں گے. بہتی تو اور بھی ندیاں ہیں، بہتے تو اور بھی دریا ہیں، بہتے تو سمندر بھی ہیں تو کنویں بھی، چشمے بھی، گرم پانیوں کے چشمے، ٹھنڈے کے چشمے، منرل واٹرز. فرمایا ہٹاؤ ان منرل واٹرز کو. یہ اس زمین کی طرف ہجرت کی گئی تھی جو بھروسے پر خدا کی ہجرت کی گئی. جب بھروسوں پر ہجرتیں کی گئی فرمایا وہاں کے پانی متبرک بنا دیے گئے. رسول نے فرمایا آب زمزم نہ صرف پانی کا کام دیتا ہے بلکہ روٹی کا کام بھی. یہ پی لے گا اس کو بھوک بھی نہیں لگے گی، پیاس تو دور ہوتی رہے گی. خدایا یہ کون سا ایمان تھا جو ابراہیم نے تجھ پر لایا؟ اس کی بیوی تجھ پر ایمان لائی، کیسے وہ تنہا عورت ہو کے دارالسلام میں رک گئی اکیلی،
اور چھوڑ کر ابراہیم چلا گیا. عورت کا جذبہ اس قدر بلند, ہائے ہائے تمہاری بیویاں روتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم خدا کے دین کے لیے نہیں نکل سکتی ہیں اور جا نہیں سکتی, ان کو جا کر میرا جمعہ سناؤ, ان کے کانوں کو پھاڑو, ان کے دلوں میں اتارو, ان کو بتاؤ کہ ہاجر کہاں تھی, اسماعیل کی ماں کیا کر گئی تھی. بچہ بھی کوئی بڑا نہیں تھا, دودھ پیتا ہوا بچہ تھا. عفت اور ناموس اور عزت الگ مسئلے میں, بھوک الگ مسئلے میں. گھر تھا کوئی نہیں, سر چھپائیں گے تو بارش ہوئی رات کو کریں گے کیا, نہ کوئی بستر ساتھ لائے, ایک جو مٹھی اور کچھ پانی مشکیزے کے اندر, دو چیزیں لے کر کے. پانی یہ بھی نہ سوچا پانی ختم ہو جائے گا اور جو ختم ہو جائیں گے تو کھائیں گے کیا. ہاں, نہ گرمیوں کے بستر, نہ سردیوں کے, نہ ڈائننگ ٹیبل, نہ صوفے, نہ بیڈ, نہ بجلی, نہ گیس, نہ پانی, نہ ٹوائلٹ. ہاں, کوئی چیز نہ تھی. مگر کس کے بھروسے پہ چلے گئے. اس غیر ذی زر کی اہمیت آج یہ ہے, پوری دنیا کا ریونیو ایک طرف اور مکہ کا ریونیو جو کماتے ہیں وہ ایک طرف. آج پورے سعودی عرب کو مکہ اکیلا ریونیو کما کے لاکھوں کا رزق دے رہا ہے. اگتا کچھ نہیں, موجود سارا کچھ ہے وہاں پر. تو کس نے انتظامات کیے ہیں؟ ہاں, اس ایک بادشاہ نے جس کو وحدہ لا شریک لہ, اس ایک بادشاہ نے کیے ہیں. او فی شہر ذات غنی, تو اونیاں بے پروائیاں, جو خود اپنی ذات میں غنی ہے اس کی بے پروائیاں یہ ہیں کہ وہ کہتا ہے غنی چیز نہیں ہوتی, فرد نہیں ہوتا, رقبے نہیں ہوتے, زمینیں غنی نہیں ہے, آسمان غنی نہیں ہے, چاند ستارے ندیاں یہ غنی نہیں ہیں. غنی میں ہوں جو کسی چیز کو حکم دیتا ہوں کہ یہاں گنا کر دے, میرے بندوں کے لیے چیز اگا دے, وہ اگ جاتی ہے. غنی میں ہوں, کہوں کہ رک جائے رک جاتی. تم قحط سالی میں بارش کا ایک قطرہ نہیں برسا سکتے ہیں, تمہارے ہاں پانی کے کنویں میں نہیں نکل سکتے, تیل کے کنویں جاری کر لو, تمہیں میٹھا پانی کہیں سے میسر نہیں آئے گا. وہ اپنی ذات کو جگہ جگہ غنی, وہ اپنی ذات میں ہے. غنی فی ذات, جو خدا کو غنی فی ذات, چیز میں گنا نہیں ہوتا, اس کی ذات کا غنی پن پھل لگاتا ہے, پودے لگاتا ہے, پھول لگاتا ہے, اناج اگاتا ہے, جانوروں کو رزق دیتا ہے, انڈے, بچے, گوشت. وہ ہے غنی, وہ ہے غنی. اس لیے جس نے واللہ غنی انتم الفقراء, تم کیا ہو, تمہارے پاس ذات کا ہے کیا. خدا نے فرمایا واللہ غنی حمید, اللہ کہتے ہم ہیں غنی, تم غنی نہیں ہو سکتے کسی صورت میں. ہاں, یہ وہ چیز جو جب تک نہیں ہے. اس لیے اپنے مشن میں رکو نہیں, باتیں سننے کو ملتی ہیں ملیں. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار, اللہ اللہ اللہ, تم میں سے جو پہلے بڑھ کر میرے ساتھی بنیں گے وہ اجر الگ پائیں گے. جو بعد میں آتے ہیں وہ تو کچھ دیکھ کر آئیں گے نا, جو بعد میں آئیں گے کچھ دیکھ کر آئیں گے. پاکستان بنا تھا تو یہی مصیبت بن گئی تھی کہ بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے. ہندوستان کی اب جو صورتحال مسلمانوں کی اب کھل گیا. بڑے بڑے دماغوں کو سمجھ نہیں, ابوالکلام آزاد کو سمجھ نہیں آتا تھا. حسین احمد مدنی شیخ الحدیث 27 سال مدینہ میں رہے, شیخ الحدیث, اس کی سمجھ میں نہیں پاکستان آیا. وہ داڑھی مونچھ سے صفائی کیا ہوا, وہ اقبال, دونوں داڑھی منڈے, دونوں ہی داڑھی منڈے, دونوں کی سمجھ میں آ گیا کہ امت کو کس طرح سے اٹھایا جائے گا. ہم شیخ الحدیث نہیں ہیں, ہم ابوالکلام آزاد نہیں ہیں, ہم اپنی تقوی کا وہ سامان نہیں رکھتے جو ان کے پاس ہے. ہمیں عربی کی صرف ناوے نہیں آتی, میں بلاغت انشاء کا ماہر نہیں ہوں, میں منطق و فلسفہ اور علم کلام کا ماہر نہیں ہوں. بلاغت کوئی چیز نہیں, ہدایت نحو نہیں پڑھا سکتا تم کو, نہ میں کافی پڑھا سکتا ہوں, نہ شرح ملا جامی پڑھا سکتا ہوں, نہ تفتہ زانی پڑھا سکتا ہوں, میں نہیں پڑھا سکتا ابن عقیل کی شرح الفیہ نہیں پڑھا سکتا میں. میرے پاس اتنی طاقت کہاں پر ہے. ہاں, میں یہ بتا سکتا ہوں خدا کی مرضی کیا ہے, میں یہ بتا سکتا ہوں تم ہو کون, میں تمہیں بتا سکتا ہوں کائنات کیوں بنائی گئی, میں تمہیں بتا سکتا ہوں تمہارے خدا کی چاہتے کیا ہیں, اس کو پسند کیا ہے, اس کو ناپسند کیا ہے. میں بتا سکتا ہوں کہ تمہارا نبی تم سے کیا تقاضے کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا. میں بتا سکتا ہوں تمہارا نبی کب سویا کب جاگا کب. یہ کوئی سے بڑا شیخ الحدیث اس میں آ کر مقابلہ کر لے, سوال کرے, میں نبی کی چاہتے بیان کروں گا, اللہ کی پسند اپسند بیان کروں گا. میں تو یہ بتا سکتا ہوں میں علماء کا واعظ نہیں ہوں, میں خود بھی عامی, میرے سننے والے بھی عامی, مگر ہم سب جتنے بھی ہیں وہ جنت کے راہی بننا چاہتے ہیں. خدایا مولویوں, عقل مندوں, دانش مندوں,
फलसफियों हमारा रास्ता छोड़ो, हमें हमारे नबी के पीछे जाने दो, हम सादा मुसलमान हैं, हम तो अपने जिक्र अस्कार करते अपने नबी से जा मिलना चाहते हैं, नबी की तर्ज पे जिंदगी गुजारना चाहते हैं, नबी के कहने पर फक्र फाका काटेंगे, अपना घर गुजारेंगे। हमें जाने दो, हमें बिदात और रसूमात से तो निजात दो, हम कहां खिलाफत कायम कर सकते हैं। हाँ, हम एक निजाम बनाना चाहते हैं जिसमें ना बिदात हो और ना तायुशात और असराफ और तब्जीर के नाम पर रसूमात हो। हम एक ऐसा माशरा बनाना चाहते हैं। तो फरमाया ये रुकना नहीं, आपको काम से मोहब्बत होनी चाहिए, एक रुकना नहीं, और दूसरा काम से इस कदर मोहब्बत हो कि हर चीज को छोड़ दें, हर चीज को छोड़ दें। मैं बीमार हूं, बीमारियां क्या हैं, मुझसे भी ज्यादा बीमारियां हैं, मुझसे भी ज्यादा काम है, इसलिए लालच की पेशकश भी होगी कि इतनी तनख्वाहें और नौकरियां छोड़ के आ जाओ हमारी तरफ। कहीं खौफ भी मुसल्लत कर दिया जाएगा, हो अगर जाओगे तो रियासत तुम्हें मार देगी। रियासत से पंगा क्यों लेना चाहते हो? हमारा कोई इस पाकिस्तान की रियासत के साथ पंगा नहीं है, हम तो इसकी खैर मांगते हैं। ये सलामत मस्जिद रहेगी, अगर बदमाशों के हाथ में है तो मस्जिद तो रहे। कोई तो दिन आएगा जब नेकोकारों के हाथ में भी आएगी, कभी तो मुसल्ले पे नेकोकार भी खड़े होंगे मुत्तकी। मस्जिद ही गिरा देना चाहते हो? हम ऐसे कायल नहीं कि मस्जिद को गिरा दे, ये पाकिस्तान मस्जिद की मानिंद है। हमें क्या जरूरत है मदारों से लड़ते फिरें, आप अपने आप से तो लड़ ले। शादियों पे तो अपने आप से बीवी से लड़ा नहीं जाता, उसके कहने पे तुम जहेज लेते हो। बेटियां तुम्हारी घरों में बैठी रह गई। मसाइल का हल है मगर लेना नहीं चाहते, कहते इसी में रहेंगे, इसी गंद में हम अंदर से गुनाह पी रहे हैं, खा रहे हैं, बस हमारे गले के अंदर जन्नत की तख्ती लटका दो, जनती हमें कहला दो। ये नहीं होना, तो काम से मुसल्लत होगी, शेब अबी तालिब मुसल्लत हो जाएगी। मादी वसाइल नहीं चाहिए इतने जितनी तुम्हें अखलाकी ताकत की जरूरत है। अखलाकी ताकत की तो मादा परस्त कौमें भी मानती हैं। मैटीरियलिस्टिक भी ये कहते हैं कि सरमायादारी निजाम को बढ़ाने के लिए आपको एथिक्स की जरूरत है। आप खुश अखलाक नहीं है तो दुकानदारी की आपकी चमकेगी नहीं। आप मीठा बोल नहीं बोलेंगे, आपके पास कोई भी इलाज कराने के लिए नहीं आएगा। आप नरम नहीं रहेंगे, कोई आपका सौदा नहीं खरीदेगा, चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो। तो वो गरज की बिना पर के सौदा बिके, खुश अखलाक हो जाएं, नेक हो जाएं, ईमानदार हो जाएं, ऑनेस्ट हो जाएं, और आप बाहर की चीजें मंगवा के उन पर एतमाद करें, मुसलमान होते हुए काफरों पर एतमाद करें, तो इस्लाम के लिए आप नहीं बदल सकते हैं। हाँ, तो इसलिए एक मोमन मेरे रास्ते में आए, इकबाल ने कहा था चीबोयत मर्द रो। एक मर्द को इस रास्ते में आने के लिए क्या क्या चीजें दरकार हैं? चीबोयत या मर्द रो, क्या चाहिए गिनो। तबाए बुलंद, बहुत ऊपर हिम्मत चाहिए, आली हिम्मत का आदमी हो, जवां मर्द, शेर। अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही। अल्लाह के शेर लूमड़ी नहीं होते, गीदड़ नहीं होते, भागते रुबाह लूमड़ी को कहते हैं। फरमाया अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही, वो उनको नहीं आती, वो लूमड़ी की तरह के मकार नहीं, साफ गो सीधी बात, बुलंद हिम्मतें शेर की तरह धारते हुए आते हैं, हालात का मुकाबला करते हैं। जब तक हिम्मत बुलंद नहीं होगी, लौट जाए, अभी लौट जाए, मेरे पास क्या लेने के लिए, हम तीन रह जाएंगे साहबे काफ की तरह। हाँ, तो लौट जाए। एक हिम्मत ये करने, ये होगा, हर तरह के हालात आएंगे। और दूसरा मशरब नौबे, खालिस दीन को कबूल करने वाला हो, खालिस वो मीठी शराब पीने वाला हो जिस के अंदर शराब का नशा, उसको दीन का बकायदा नशा है, रसूल का जिक्र आए वो मजे में आए, नबी का फकर आए, नबी का फाका आए, उस तरह को रिजेंबलेंस देना सीख जाए कि मुझ पे भी वही गुजर रही जो आका पर कभी गुजरी थी। हाँ, उसका नशा ले, रोए ना, दीन के नाम पर खुद तरसी ना करे, लोगों को मसाइब बता बता के अपने ऊपर ये ना कि मुझ पे तरस खाइए। नशा ले, नशा ले, और दिले गर्मे, गर्म दिल चाहिए, ठंडा खून नहीं, गर्म दिल चाहिए, ठंडा खून नहीं। बेगैरत और बेहमियत आदमी नहीं चाहिए। दीन के नाम पर कुछ गैरत खा जाए, दीन के नाम पर कोई गैरत खा जाए कि मेरे नबी का दीन मिटा जा रहा है और मैं कुछ कर नहीं रहा हूं। हां, ये दिले गर्मे, निगाहे पाक भी ने, अपनी निगाह को पाक रखे। ये नहीं कि औरतों वाली निगाह तो पाक बहुत निचला दर्जा है, यानी उसकी जो समझे कि दुनिया एक खबीस चीज है, मैं इस दुनिया की दौलत की तरफ देखकर अपनी निगाहें गंदी क्यों करूं? मैं क्यों ललचाया हुआ कुत्ता बन जाऊं?
کسی کا گھر بار کوٹھی کار دیکھ کر متاثر، اس کے کپڑے جوتے دیکھ کر، اس کا حلیہ شکل دیکھ کر میں متاثر کیوں ہو جاؤں؟ اپنی نگاہ کو پاک رکھے، اپنی نگاہ کو، یہ چیزیں بھی ناپاک کر دیتی ہیں آدمی کی نگاہ کو. یہ ہے نگاہ پاک بینے، وہ نہیں کہ عورتوں کو نہ دیکھے، مردوں کو نہ دیکھے. یہ تو نچلا درجہ ہے نگاہ کا پاک رکھنے کا، یہ تو بہت گرا ہوا درجہ ہے، اس کو بھی پاک رکھنے کا حکم ہے. مگر کہا لذائذ دنیا، آسائشات دنیا، کمفرٹس دنیا، ہاں لگژریز دنیا، وہ تو دنیا کی ضرورتوں کو کچھ نہ سمجھے، ان کو کیا سمجھتا ہے؟ فرمایا نگاہ پاک بینے، اور آخر میں کہا جان بے تابے مسترب جان ہونی چاہیے ہر وقت، اللہ کے دین کے لیے کوئی نہ کوئی تڑپ اس کے اندر موجود ہو، ٹھنڈی نہ ہونے دے. یہ آدم کے دل میں شر کی سوچ پیدا ہوئی، مگر پھر سوچ کون سی پیدا ہوئی؟ جب توبہ کی تو وہ کون سی سوچ تھی؟ وہ خیر کی سوچ آئی. ہاں سوچ برادران یوسف کے دل میں بھی آئی یوسف کو قتل کرنے کی، مگر سوچ ہی نے یعقوب علیہ السلام کو صبر عطا کر دیا کہ ایک دن مل جائے گا، اس پہ مجھے اللہ اجر عطا فرمائے گا. یوسف گیا تو کیا ہوا؟ قرآن مجید کی صورت پڑھنے سے مزہ آتا ہے. فرمایا اس کی تو آنکھیں سفید ہو گئی تھی رو رو کر کے. وہ کظیم، کظیم کہتے ہیں اس مشک کو جو پانی سے اتنی بھر جائے کہ پھٹنے پر آ جائے. اللہ نے فرمایا اس کا دل نہیں تھا، غم سے بری ہوئی، یوسف کے غم سے بری ہوئی ایک مشک تھی، قریب تھا وہ پھٹ جاتا، مگر وہ صبر سے بیٹھا رہا. وہ صبر سے بیٹھا رہا. اس نے کہا نہیں یوسف جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. خدا سوچ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی قوم چھوڑنے پر مجبور کیا، اور پھر سوچ ہی مچھلی کے پیٹ میں آ گئی کہ میں نے چھوڑ کر اچھا نہیں کیا، میں نے اچھا نہیں کیا. سوچ نے توبہ پر کہلوا دیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ نے اگر یہ سوچا تھا پہلے کہ آزاد زندگی گزاریں گے تو نئی سوچ آ گئی نا خیر کی، تو قبول کریں نا. سوچ ہی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور ان کا قصہ بنایا، اور وہ مصر کو چھوڑ کر، مصر ایک بہت متمدن ملک تھا، سمجھ لیں آج کے دور کا امریکہ تھا. اللہ نے تو نہیں کہا آپ یہیں پہ رہو اور یہیں پہ بیٹھ کے لوگوں کو بدلو. موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے کہا بس دیکھا یہ نہیں بدلے، الگ ہو جاؤ موسیٰ. تو سوچ نے ہی پیدا کرنے کا نتیجہ ہوا کہ نبی علیہ السلام نے یہ سوچ ہی پیدا ہوئی تو شیب ابی طالب آ گئی. پھر سوچ لے گئی شیب ابی طالب، آ گئی نا مصیبتیں. سوچا تھا کہ وحدہ لا شریک کو مانیں گے، اور پھر سوچ نے اٹھایا اور مدینے لے گئی، اور پھر سوچ ہی سے بدر ہو گیا، سوچ ہی نے پھر حنین اوپر مسلط کر دیا، سوچ میں نبی کا چاچا شہید ہو گیا اور آپ کے ساتھی شہید ہو گئے. ایک توحید کی سوچ نے کہاں تک یہ کام کروائے ہیں. سوچ ہی حسین کو کربلا لے گئی کہ دین خدا کا بدلا جا رہا ہے. میں حسین ابن علی کس لیے بیٹھا ہوا ہوں؟ ہاں وہ بیٹھتے انہی کے درمیان بیٹھ کر تبلیغ کرتے. یہ امام حسین کو کب سوچ آئی میں بتاتا ہوں. کربلا کی سوچ حسین ابن علی کو اس دن آئی جس دن حضرت معاویہ آئے ہیں 56 ہجری میں، 60 میں فوت ہوئے ہیں، 56 میں آئے ہیں اپنے بیٹے کی بیعت لینے کے لیے، اور مدینے میں تھے، اور منبر پہ نیچے امام حسین، عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن زبیر، 4 آدمی ادھر بیٹھے اور تقریر کی کہ میں اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. امام حسین نے سر نہیں اٹھایا، کوئی بندہ نہیں بولا. تقریر اس دن امام حسین نے نگاہ اٹھا کر دیکھی کہ دور دور تک کوئی آدمی نہیں بولا. وہ بولتے تو حسین ابن علی کیوں چپ رہے؟ آپ کی چپ میں حکمت یہ تھی کہ پتا تو چلے کہ کوئی جان ہے، بات کی کوئی مخالفت کرنے کے لیے اٹھتا ہے. ایک بندہ نہیں بولا. حسین ابن علی نے کہا یہ تو کربلا ہی ہو گیا، پھر یہ تو نہیں ہوگا. ایک بندہ نہیں. نہضۃ الحسین ہبۃ الدین شہر ثانی کی پڑھنے والی کہ دل اس دن بدلا. 5 سال پہلے ہی آپ نے سوچ لیا کہ کام تو ہو گیا، خراب امت ہو گئی ٹھنڈی، یہ تو بولیں گے نہیں. کسی کو مال لے کے ڈوب گیا اور کسی کو خوف. اس دن کیوں نہیں بولے لوگ کہتے؟ تو اس دن چپ رہنا آپ کی حکمت تھی اس کے اندر. تو سوچ نہیں امام سے، سوچ ہی کربلا اور سوچ ہی یزید کی سوچ ہے کہ دنیا حاصل کرنی ہے. تو اقبال نے سوچ دی قائد اعظم کو، قائد مودودی نے سوچ دی تو پاکستان بنا. اس لیے مشن نبوی کیا ہے؟ ملوکیت سے خلافت تک. پھر کیا ہو گیا؟ خلافت سے ملوکیت تک. اور پھر اب کیا ہو گیا؟
اب پھر سے نبی کا وہ جو مشن تھا ملوکیت سے خلافت تک والا، پھر دوبارہ وہی مشن ہمارے ہاتھ آ گیا. یعنی جو مشن نبی کا تھا وہی امت کا مشن ٹھہرا. جو مشن نبی کا تھا امت وسطن، کس لیے کہ تم لوگوں کو امر بالمعروف کا حکم دو، نہیں عن المنکر فرمایا. اور نبی پر ہر مکی مدنی ازمائش جو مصیبت آئی وہ امت پر سے گزرے گی، اور امت کو اس میں سے گزرنا پڑے گا. اور حوصلہ کہاں سے لینا ہے؟ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. حوصلے بھی سنت ہے، داڑھی رکھنا اکیلی سنت نہیں، یہ حوصلہ نبی سے لینا یہ سنت ہے. اسی طرح صبر کا مظاہرہ کرنا، ہمت رکھنا، طاقت رکھنا، یہ نبی کی وہ سنتیں جو تم کو چھوڑ چکے. اور شیب ابی طالب میں جس استقامت سے نبی بیٹھا ہے، استقامت نبی کی سنت نہیں. سنتوں پر عمل کرو میٹھے میٹھے بھائیوں. وہ سنتے جو کھلائیں پلائیں، اچھے اچھے کپڑے لٹائیں اور سونے پر نرم بستروں پہ لٹائیں، یہ تو سنتیں ہو گئی فیضان سنت. یہ جو لڑائیں بھڑائیں مصیبتیں اور دکھوں میں تم کو اٹھا کے ایک جرت عطا کرے، یہ سنتے نہ ٹھہری. یہ وہ چیز تھی کہ مجاہد نبی نے کیا کیا؟ مکہ میں رہ کر تطہیر افکار کی، لوگوں کو پہلے اللہ کی پہچان کرائی، ان کو دین بتایا. ہمیں بھی وہی تطہیر افکار. مدینہ میں آ کر نبی نے کیا کیا؟ تعمیر سیرت مکہ کے اندر ہوئی. جب خوب سیرت صحابہ کی پک گئی، مضبوط ہو گئے، نبی نے اٹھایا مدینہ کا ایک صالح معاشرہ قائم کر دیا. اس معاشرے نے قیادت نکال دی. پھر ابو بکر آ رہا، عمر آ رہا، عثمان آ رہا، علی آ رہا، اور کہیں کہیں صلاح الدین ایوبی آ رہا. ہاں، بڑے بڑے حکمران اپنے اپنے علاقوں میں انہوں نے دین کا کام کیا. تو ہمارا نظریہ کیا ہے کہ نبی دنیا کے اندر سے غیر اللہ کو ختم کر کے خلافت قائم کرتا ہے. پھر جب نبی نے خلافت قائم کر لی تو پھر ایک سے دوبارہ سے امت جو ہے غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوگی، خلافت چھوڑ دی. آج ہم دوبارہ پھر نبی کا مشن لے کر پھر ملوکیت سے اب خلافت کی طرف کا سفر کر رہے ہیں. تو قرآن مجید میں یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، قرآن میں نے ابھی اس طرح کھولا، آیت کچھ اور نکالنے لگا، ادھر سے قرآن مجید پکڑا ہے، میں نے ایسے کھولا سامنے آیت آ گئی، سامنے آیت آ گئی. اللہ لے آئے، میں یہی رک گیا، اگلی آیت میں دیکھا ہی نہیں، سامنے آیت ہے وہی آیت جو میں نے پہلے پڑھی تھی کہ کیوں ہجرت، فرشتوں نے کہا تم نے ہجرت کیوں نہیں کی. اسی کا ایک حصہ، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. جو کوئی وطن چھوڑ دے اللہ کی راہ میں، پاوے گا اس کے مقابلے میں جگہ بہت کھلی، بہت کھلی. اور جو کوئی نکلے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو کوئی نکلے اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، کیا ہوگا؟ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، پھر آ پکڑے اس کو موت. فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا تو ثواب اللہ پر ہو گیا فرض دینا. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور وہ اللہ کو بڑا غفور الرحیم پائے گا. اس کے ضمن میں حضرت عثمانی کے مولانا اسحاق صاحب کی فیورٹ تفسیر مختصر حاشیہ جو ان کا فیورٹ تھا وہ تفسیر عثمانی ہے. مجھے کہتے تھے جب سب تفسیریں ختم کر لو تو اس کا حاشیہ پڑھو، کیونکہ مولانا ایک واسطے سے حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی کے شاگرد ہیں. ایک شاگرد مولانا شبیر احمد عثمانی کے ڈائریکٹ ہیں، ان کے شاگرد پھر مولانا تھے مولانا امداد الحق صاحب. تو فرماتے کیا لکھا اس میں؟ اس آیت میں ہجرت کی ترغیب ہے اور مہاجرین کو تسلی دی جاتی ہے. یعنی جو شخص اللہ کے واسطے ہجرت کرے گا اور اپنے وطن چھوڑے گا تو اس کو رہنے کے لیے اللہ کہتا ہے بہت جگہ ملے گی، اور اس کی روزی اور معیشت میں فراخی ہوگی. یہ بھوکے کیا کھائیں گے، کیا کھائیں گے، وسائل کہاں سے آئیں گے؟ ہوگی. تو ہجرت کرنے میں اس سے مت ڈرو کہ کہاں رہیں گے اور کیا کھائیں گے. یہ بھی خطرہ نہ کرو کہ شاید رستے میں موت آ جائے، ادھر کے ہو نہ ادھر کے، کیونکہ اس صورت میں بھی ہجرت کا پورا ثواب ملے گا. اور موت تو اپنے وقت پر آنی ہے، وقت مقرر سے پہلے نہیں آ سکتی. لوگ کہتے ہیں اکٹھے ایک جگہ پہ ہو جائیں گے تو کھائیں گے کیا؟ تم نے جس مشن کی تکمیل کے لیے یہ فارم فل کیے ہیں اور جس مشن کی تکمیل کے لیے کام کرنے پر آمادہ ہوئے ہو، اپنے ذہنوں کو پہلے اس پر پختہ کرو. یہ آج تم سوچ رہے ہو گے، آنے والے وقتوں میں یہ سوچ صدی کے بعد پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گی.
खालिस्तन जितना उठोगे उतनी ज्यादा सदियों तक तुम्हारा इसाले स्वाब चलता रहेगा। जितना खोट लेकर और डर और खौफ के साथ आओगे, दुनिया की मोहब्बत और खाने पीने के और शेबे अभी तालब से भागोगे, मिशन उतना ही खराब हो जाएगा। उजरत ना करो, 10 बैठ जाओ मगर जमकर बैठ जाओ। लोगों के तत्हीर अफकार के लिए काम करो और उसके लिए यहां पर आओ। कोई यहां का जमादार भी बन सकता है तो बने। रोटी से तो भूखा नहीं मरने लगा, वो रोटी तो मिलेगी, अय्याशियां नहीं होंगी और फहाशियां नहीं होंगी। दो ही तो मसले तुम्हारे जो तुम्हारे खत्म कर दिए जाएंगे। तो डरो नहीं कच्चे मकानों से, ये तुम्हारे नबी का मकान कच्चा है। डरो नहीं 3-3 दिन की भूख से, तुम्हारा नबी भूखा रहा है। डरो नहीं उन लिबासों से जिस पर तुम्हारे नबी के पैबंद लगे थे और 2 लिबास थे। उमर का 2 लिबास एक था, उसी को धोते उसी को पहनते। जुमा लेट इसलिए पढ़ाया हजरत उमर ने कि साहबी ने कहा आप जुमा क्यों पढ़ाने लेट आए हैं? फरमाया लिबास एक था, पहले तहमद उतार का, फिर उसको धो के फिर पहले खुश्क हो गया, फिर कमीज उतारा, फिर उसको धोया, उसको सूखने में देर हो गई, उमर जुमे के लिए लेट हो गया। इसलिए जुमे से लेट होते थे। डरते क्यों हो लिबासों से, इन कच्चे घरों से? ये तुम्हारे नबी की सुन्नत थी। इनको इख्तियार करोगे तो फिर क्या होगा? इनको इख्तियार करने के बाद दुनिया की तलब रहेगी नहीं, आखिरत की बढ़ेगी। तो फिर वो काम ढूंढोगे जिससे आखिरत बन जाए। जब तुम इसी में मशगूल रहोगे कि फलां कॉलोनी में घर बन जाए, फलां जगह पर ये हो जाए, फलां मुझे, तो फिर भाई लगे रहो। फिर कभी भी जो आदमी अपनी ख्वाहिशात की तकमील करता रहेगा उसकी तरफ उसकी सही तवज्जो नहीं हो सकेगी दीन की तरफ। जब कच्चा घर होगा, ना संवारने की फिक्र, ना उसको कोई चीज लाने की फिक्र, जमीन पर बिछाकर कपड़ा आराम से जिंदगी गुजारो बगैर फर्नीचरों के। झाड़े का एक आध कपड़ा ले लो ऊपर लिहाफ, वो तुम्हारे लिए काफी हो जाएगा। उम्र गुजर जाएगी एक आध लिहाफ के। बस फिर अगर रंग बिरंगी चीजें खानी हैं, रंग बिरंगे घर टाइलें पत्थर लगवाने हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनने हैं, रंग बिरंगी रस्मों में शिरकत करनी है, रंग बिरंगी बिरतों के, और यहां बाहर जाने से तरसो कि बाइक कैसे जाए, रौनक दिखाए, दिल पुशौरी कर रहे हैं, जहन बट जाए। नहीं 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 नहीं, साहबा ने कहा ना, मदीना नहीं छोड़ेंगे। इतनी गंदी फजा यहां तो है ही कुछ नहीं ना। मदीने के अंदर जब लोग आए हैं, हजरत अबू बकर मदीने की आबो हवा से बीमार हो गए, हजरत बिलाल भी हो गए। हजरत बिलाल ने शेर पढ़े रसूलुल्लाह के सामने कि ऐ मक्का तू कितना प्यारा था, कितना मजा आता था वहां रहने के लिए। अल्लाह के नबी ने जब ये बात सुनी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दीन की राह में ये रुकावट है। साहबा बददिल ना हो जाए। अल्लाह अल्लाह जो लीडर होता है, जो क़यादत करता है, उसके दिल में अंदेशे उठते हैं कि ये ना भाग जाए, वो ना भाग जाए। नबी रुख हो गया किबला, या अल्लाह इस मदीने की हवा को पाक कर, यहां से इन बीमारियों को और इन वबाओं को उठाकर जोफा के मुकाम पर दफन कर दे। जोफा मदीने से बड़ी दूर है। मक्का और मदीना के रास्ते में जो लिखा हुआ आता है, जब मदीने से हम वापस आते हैं तो रास्ते में आता है जोफा। मैंने कहा मौलाना साहब ये जोफा वही है? कहते वही है। आ गया है राबिग। मैंने कहा मौलाना राबिग वही है जहां मनकुन? तो कहते वही है। तुमको तो पता ही नहीं इलाकों का मक्के मदीने में हुआ और किस जगह पर क्या हुआ। मैंने देखा इन वीरानों में, आज वीराने हैं जदीद दौर में, तब क्या होता होगा, तब क्या होता होगा 4000 साल पहले। आज मक्का आज भी पूरा आबाद नहीं है, अभी 10 मील बाहर निकल जाए तो वीराना है। हाँ, जैतिया के इलाके में, शुमैसिया के इलाके में आज चले जहां सुलह हुदैबिया हुई, तब क्या होगा, तब क्या होगा। इसलिए अजीजों, तुम अपनी सोच लेकर उठो। सोच, बस सोचो कि मैं वो काम करूंगा जिसका हशर तक मुझे फायदा हो। और फिर जब ये फायदे हशर के दिन तुले, बादे हशर, दरमियान में सिर्फ एक हशर बपा होगा और इधर हशर के तुम खड़े हो, दरमियान में एक नदी है हशर की, और नदी के दूसरी तरफ देखो हसीन मंजर है जन्नतों के, हसीन मंजर है लिबासों के, हसीन मंजर है घरों के। सोने चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे, असबरक के रेशम के लिबास पहनाए जाएंगे, हूरे इस्तकबाल, गिलमान इस्तकबाल, खुदा के फरिश्ते इस्तकबाल, खुद खुदा कहे सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम, खुद खुदा कहे वहां पर कहे।
اور کہے کہ یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ دنیا کے اندر اطمینان کر لیا تو نے خواہشات کے اوپر، جا جو تیرے قلب میں پنپ رہی تھی وہ ان سے بھی اربہ گنا زیادہ، جسے کسی آنکھ نے نہ دیکھا، کسی دل نے نہ سمجھا، کسی کان نے نہ سنا، وہ نعمتیں دل لیے تیار پڑی ہیں۔ اس جنت فاستبقوا الخیرات، اس جنت کی طرف بھاگو، اس دنیا کی طرف نہ بھاگو، یہ چھوٹ جانے والی ہے، وہ آنے والی ہے۔ اچھے انسان تم تب گنے جاتے ہو جب مستقبل کی فکر کرو۔ مسلمان کا مستقبل یا جنت ہے یا جہنم، اس کی فکر کرے۔ اس آپ کا آنے والا وقت آپ کا مستقبل نہیں ہے۔ 2022 آپ کا مستقبل نہیں، 25 نہ 2040 نہ 2060 نہ 3000 سال نہ 2099، یہ تمہارا مستقبل نہیں ہے۔ تمہارا مستقبل حشر کے بعد کا واقعہ ہے، اس کی فکر کرو، اس کی خاطر اپنے تن من دھن لگا دو۔ میں اس قدر ذہین کیسے لگا، سب کچھ ہو جائے گا۔ اپنی ذہانتیں، مال، دولت، پیسہ چھوڑو، اللہ کے بھروسے پر چھوڑو۔ تدبیر کیے بغیر بھی چھوڑ سکتے ہو، اللہ سے مدد مانگو۔ اس رات کیا فلسفہ بیان کیا، سارے اسٹوڈنٹ پوچھتے تھے گناہ استاد جی نہیں رکتا، کیا بتایا؟ المدد یا اللہ۔ جس وقت تمہارے اوپر گناہ کا سرزد ہو جائے تو اسی وقت کو المدد یا اللہ، یہ نہ کہو میں نے تدبیر کی، پلان کیا، مجھے چھوٹتا نہیں گناہ۔ اور جب نیکی کا وقت آئے نہ ہو، تہجد کے لیے نہیں اٹھ پا رہے، تو کہو المدد یا ربی۔ پہلی چیز استعانت ہے، اللہ سے مدد مانگو۔ مار کے سر ہو جائیں گے، نہ کر کے جا سکے۔ عروس دہر، عروس دہر سنا کرتے ہیں کہ چند دیوانے۔ عروس دہر، عورتیں پہلے زمانے میں جب دلہن بناتے تھے کسی کو تو اس کے بالوں کو خوشبو کے ساتھ تیل خوشبودار لگا کے پھر انبر اور لبان کی دھونی دیتے تھے، آج بھی دیتے ہیں عرب کے لوگ اور شہزادے، قیمتی خوشبو کے ساتھ اس کو دھونی دیتے تھے، وہ بالوں کے اندر خوشبو مہکتی تھی زلفوں کے اندر۔ تو دلہن کو تیار کرنے کے لیے، محبوبہ کو تیار کرنے کے لیے یہ دھونی دیتے تھے۔ تو زمانے کو بھی اس نے دلہن کہا ہے، شاعر نے۔ شہید کیا کہتا ہے؟ عروس دہر، اے زمانے کی دلہن سنا کرتے ہیں کہ چند دیوانے، کچھ پاگل تیری محبت کے ہیں۔ عروس دہر سنا کرتے ہیں کہ چند دیوانے، اپنے لہو کے عطر سے تیرے گیسو سوار آئے۔ زمانے کی یہ جو ٹیڑھ میڑ ہے، اپنا جھونے جگر دو۔ اگر خون نہیں دے سکتے، گلے کی رکھ کر رگے گلو نہیں کٹ سکتی، اگر شارہ کٹ کے خون نہیں نکلتا تو جگر کا خون دے۔ باغ خزاں دے رگڑے کھا کے، ویکھے رنگ بہاراندہ، دین نبیدہ عظمت منگے، خون جگر دلداراندہ، اوکھی کاٹی تے مشکل پینڈا، عشق دیاں سواراندہ، کربل دے میدان تو پوچھ لے قصہ کالا کراراندہ۔ یہ مشکل عشق کی وادی ہے، اس میں قدم کوئی آسان نہیں۔ بزدل ہٹے، منافقین دور ہو، جو تم کو ہلائے ان کو ہلا دو۔ مومن ہلتا نہیں ہے، ہلاتا ہے۔ جملہ سنتے ہو، ٹینشن دینے کا نہیں، لینے کا نہیں، دینے کا ہے۔ مومن ٹینشن دینے آیا ہے، لینے نہیں آیا۔ مومن اور ٹینشن ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کفار کو ٹینشن ہے کہ یہ نہ پدب جائے اور خدا کا نظام قائم نہ ہو جائے۔ تو آج ہمت کرو، کل آنے والے وقت میں خدا تمہارا حامی و ناصر ہوگا۔ یہی میرا جمعہ تھا کہ نبی نے ظالم بادشاہتوں سے جان چھڑا کے خلافت قائم کی، پھر نبی کے بعد سانحہ ہوا کہ خلافت کو برباد کر کے ظالم بادشاہت ہم پر مسلط ہو گئی۔ آج مومنوں کو چاہیے نبی کا مشن پھر سنبھال لے، نبی نہیں ہے، ظالم بادشاہتوں کو ختم کر کے ایک خلافت کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے۔ اس کے لیے سب سے پہلی اینٹ کیا ہے؟ ایک صالح معاشرہ۔ وہ کون خلافت قائم کرے گا وہ ہم نہیں جانتے ہیں، پتہ نہیں 10ویں نسل کرے گی، 1000 سال بعد ہوگی۔ استاد جی مولانا اسحاق کہتے تھے 500 سال کیا 1000 سال بھی کاشف لگ جائے۔ مشن نہیں چھوڑنا، راستہ نہیں چھوڑنا، منہج سے انحراف نہیں کرنا، نتائج نکالنے کا ہمیں حکم نہیں ہے، ہمیں تو اس راستے میں آ کر بیٹھ جانے کا حکم ہے۔ بس کچھ نہ کر سکے تو کیا دفن بھی نہ ہوں گے گھر سے دور؟ ہاں تو صحابہ دفن نہیں ہوئے اپنے گھروں سے دور؟ صحابہ کوئی مصر میں دفن ہے، کوئی شام میں دفن ہے، اہل بیت رسول نجف میں حضرت علی دفن ہے، حسین کربلا میں دفن ہے، ہاں کوئی کدھر یمن میں دفن ہے، کوئی امام علی رضا وہ ایران جا کر کے مشہد میں دفن ہے۔ مشن کے لیے کہیں بھی دفن ہو جاؤ، مر جاؤ، مشن جاری رہے۔ نبی کے اہل بیت ہوں یا نبی کے صحاب ہوں، مشن کے لیے نکل گئے،
जा कर के पूरे मुल्कों में जाके मर गए, नई बीवियां नए बच्चे कर लिए। हबशी थे, मिस्रियों के यहां ठहर गए, मिस्री थे, हबशियों के आगे जाके ठहर गए। कोई हबशा में मर गया, कोई शाम में, कोई मिस्र में, कोई इराक में, कोई ईरान में, कोई स्पेन में। अबू अय्यूब अंसारी तुर्की में जाके दफन हो गया, जिसे नबी की मेहमान नवाजी का पहला दिन मक्के के अंदर रखा, वो वहां जाके दफन हो गया। बुढ़ापे में पढ़ रहे थे कुरान मजीद, अचानक आ गया, निकलो खुदा की राहों में, चाहे तुम हल्के हो या भारी हो जाओ, रह जाओ माजूर हो जाओ या कोई हालत हो, निकलो खुदा की राहों में। कुरान मजीद बंद किया, कहा सवारी लाओ। बच्चों ने कहा अब्बा कहां जाते हैं? कहा अल्लाह के दीन ने मुझे कहा कि निकल खड़ो, अल्लाह के दीन के लिए, नफाज के लिए निकल जाओ। तो सवारी कहा अब्बा इस बुढ़ापे में? फरमाया कुरान टिकने नहीं देता, कुरान टिकने नहीं देता मेजबान रसूल को, अबू अय्यूब अंसारी को। अबू अय्यूब अंसारी बुढ़ापे में सवार ना हो, पकड़ के साहब ने सवार कराया। अल्लाह अल्लाह अबू अय्यूब अंसारी, हाँ तू तो मेजबान रसूल है, तुझे तो इस पे फख्र करना चाहिए था, नबी तेरे घर में रहा, जन्नत की बिशारतें तेरी, तू घर में आराम से बैठ, बुढ़ापे में उजर कर सकता है कि ज़ौफ का, बीमारी का। मगर अबू अय्यूब अंसारी ने कहा उठो, ये तो नहीं है। खुदा के दीन को गालिब करने के लिए तुर्की जाकर जिहाद किया, तुर्की मुसलमान नहीं हुआ था उस वक्त तक, और वही फौत हो गए। और वसीयत की कि तुर्की की जो फसील बनी है, जिसका लाहौर का किला बना हुआ, इसके किले के दीवार के नीचे दफन करो मुझे, ताकि कल मुसलमानों को पता हो कि नबी के दीवाने यहां तक आए थे। अल्लाह भी मुझे कहे कि अबू अय्यूब अंसारी यहां के मर गया मेरे दीन के लिए। आप बहाने करते हैं, बहाने करते हैं। जाए सूरह अनफाल और सूरह तौबा पढ़े, आपकी अकल खुले, आपका दिमाग खुले, आपने अपना आप देखना, आपको पता चले आप मुनाफिक है कि नहीं। ये सूरह अनफाल और सूरह तौबा खोलेगी जो आप पर जिम्मेदारियां डालती है, वो आपको ये पढ़ने ही नहीं देते। कामदी कहता है मुअत्तल हो गई, उसको पता है पढ़ के मुसीबत बन जानी है, मुसीबत बन जानी है। ये दो सूरतें किसी को टिकने नहीं देती। हाँ अब किसी को इसके बाद भी सुकून आता है तो वो अपना जवाब खुदा के यहां तलाश रखे, हमारे रास्ते में ना आए, हमें समझाने बुल्ले नूं समझावन आईयां, पैणा ते परजाइयां, मन लै बुल्लिया साडा कहना ते छड़ ते पल्ला राइयां। हाँ अपने मुर्शद को छोड़ दे, छोड़ दे, ये आपको समझाने के लिए आएंगे, तरह तरह के आएंगे, छोड़ दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, ये मुसीबत। तो भाई तुम अपना जवाब दो, मैं तो खड़ा हूं राह खुदा में, मैं तो अलैया इबादिल्लाह, अलैया इबादिल्लाह, आओ अल्लाह के बंदो मेरी तरफ, आओ अल्लाह के बंदे, मैं खुदा की तरफ बुलाता हूं, एक निजाम की तरफ। मैं तो खड़ा हूं जिस तरह रसूलुल्लाह ओहद के वक्त में खड़े हो गए, सहाबा लौटो, तुम्हारा नबी मरा नहीं। किस लिए मैदान जंग छोड़ रहे हो? आप मैदान महाज दावत का छोड़कर चले गए हैं। यहां पर आए, एक नेशनलिज्म का बच्चा तैयार हो, एक सोशलिज्म का बच्चा तैयार हो, एक इल्हाद के लिए बच्चा तैयार हो, एक कुरान का, एक हदीस का, एक फिक़ह का, एक तरीक़ का, एक तसव्वुफ़ का माहिर हो। जिस किसी को शुबे हो वो सामने लाकर खड़ा कर दो। ये नई तहजीब के गंदे अंडे जो सवाल करते दिन रात, इनको कहो ये दावत का महाज जैसे जाकिर नाइक खड़ा है ना, 10 कुर्सियां लगी हुई हों, यहां पे आप बैठे हुए हों, आ जाए लोग, करें सवाल इस्लाम पर। और जिसको ये देखना है कि आया वाकईन ये इस्लाम के नाम पर जिंदगी गुजार सकते हैं, आओ दार इस्लाम का दूसरा हिस्सा देखो, जहां पर हम साले माशरा कच्चे मकानों में रहकर भी अपने खुदा पर मुतमईन हैं, अपने खुदा पर मुतमईन हैं, अपनी आखिरत पर मुतमईन। एक तरफ तालीम का निजाम, एक तरफ तरबियत का निजाम, एक तरफ साले माशरा तज़किये का सिस्टम चल रहा हो, लोगों को पता हो कि ये बर्गर शवार में नहीं खाते, ये हक हलाल की थोड़ी रोटी गंदम की खा के सो जाते हैं। और जिस दिन ना मिले, हाँ हजरत जुनैद बगदादी से किसी ने पूछा, उनके एक शागिर्द आया, आपने उस शागिर्द का इम्तिहान लिया, फरमाया तसव्वुफ समझ गए? कहता जी समझ गया। फरमाया बताओ क्या जिस दिन हमें अल्लाह का रिज़्क मिल जाता है उस दिन हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और जिस दिन हमें अल्लाह का रिज़्क नहीं मिलता उस दिन हम सब्र कर लेते हैं। शुक्र और सब्र का फलसफा बयान किया शागिर्द ने। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा सुनो लड़के, तू तसव्वुफ की अलिफ को भी नहीं पहुंच पाया। ये तो बरलास शहर के कुत्ते भी कर लेते कि जिस दिन उनको मिलती है रोटी उस दिन वो शुक्र अदा करते, जिस दिन नहीं मिलती वो तो सब्र कर लेते हैं। ये तो कुत्ते भी कर लेते हैं हमारे शहर के। मोमिन क्या है? फरमाया मोमिन ये है कि जिस दिन मिले उस दिन इसार करके किसी को दे दे, और जिस दिन ना मिले उस दिन शुक्र अदा करे, उस दिन शुक्र अदा करे। चाहूं तो नक्शा खींच कर रख लूं, मगर तेरे तखय्युल से भी फजूल तर है वो नजारा।
آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ تم کن اسلاف کے بچے تھے، آپ کے تو تصور میں بھی نہیں ہے۔ نوجوان مسلم کبھی تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردون تھا کہ جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا؟ اے کاش آپ کو سمجھ ہوتی کہ آپ کہاں کے تھے، آپ کس نبی کے بچے تھے، جس نبی کی راہ میں کوئی چیز حائل نہیں ہوئی۔ چھوڑیں باقی اسلاف کو، اپنے نبی کو دیکھیں۔ آپ جس نبی کے امتی ہیں، آپ کی اس کے بچے ہیں، آپ کی امیاں امہات المومنین کون تھی؟ ہاں، ہماری روحانی سیدہ خاتون جنت ہمارے نبی کی بیٹی نے کس طرح وقت گزارا، ہمارے نبی کے داماد نے کیسے گزارا، اس کے سسر نے کیسے گزارا، اس کے نواسوں نے کیسے گزارا، اس کی نواسیوں نے وقت کیسے گزارا، آپ نبی کے اہل بیت، نبی کے صحاب نے کیسے گزارا، صحابیات نے کیسے گزارا۔ آپ نبی کی طرف جائیں، آپ ادھر نہ رکیں۔ نچلے طبقوں سے نہ میں دین لیتا ہوں نہ میں سنتا ہوں، سب افراط و تفریط ہے، سب افراط و تفریط۔ ہاں، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا در کا غلام ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈالیے میری جھولی میں۔ اللہ کے نبی کے سامنے جو بھی ملے گا اعتدال والا ملے گا، رسول پر، رسول سے جو چیز، صبر اعتدال والا، شکر اعتدال والا، اظہار اعتدال، ہر چیز میں اعتدال ہوگا، یہی نبی کی خوبی ہے۔ اعتدال یہ آج تک آیا نہیں، نبی آپ کو دے رہا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس دین کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی یہ ہمارا یہ جمعہ جامعۃ الامام محمد اسحاق میں ہے، تو میں نے یہ ایک دفعہ اعلان کیا تھا کہ شاید یہ ہمارے آخری ہی اجتماع ہو۔ بہت سارے مالی معاملات جو ہیں اس کی وجہ سے ایک بڑی جگہ خریدنے کے لیے ہم تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں، جہاں مہاجرین آ کر رہیں، اپنے کام کا آغاز کریں۔ آپ سے جہاں مالی تعاون کی اپیل ہے نا، جو ہو سکے وہ بیرون ملک جہاں ہیں کہیں ہیں وہ پہنچائیں۔ شاید ہم کوئی دارالسلام چھوٹی سی کالونی 3-4 ایکڑ میں بنانے میں کامیاب ہو جائے۔ اس شہر کے اندر بڑی مہنگی جگہ ہے، اور بہت مشکل سے میں نے اتنے کئی سالوں سے میں اس پہ سروے کر رہا ہوں۔ تو دعا کریں، جن کے پاس کچھ نہیں وہ تہجد میں دعا تو کر سکتے ہیں، تو دعاؤں سے بھی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ تو اللہ ہمیں کوئی ایسی جگہ فراہم کر دیں جہاں کا پانی بھی میٹھا ہو جائے، فضا بھی صاف ہو جائے، اور جہاں کے راستے بھی صاف ہو جائے۔ انشاءاللہ خدا کے ہاں چیزوں کی کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ ہم بے واحد غیر ذی زر ان کی طرف میں آپ کو لے جاؤں تو آپ میں ابھی اتنا حوصلہ نہیں ہے۔ ایک ایک قدم اٹھا رہا ہوں، بڑا سوچ کر اٹھا رہا ہوں، اور اس دفعہ کے جتنے بھی یہ افہام ہیں اس میں سوچ رہا ہوں، لوگوں کی مینٹیلٹیز کو پڑھ رہا ہوں، ذہنیت کو دیکھ رہا ہوں میں کیا ہے کیا نہیں ہے، لوگ کس طرح کی چیز چاہتے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں۔ تو یہ ایک مرحلہ ہے میرے لیے، آپ کے لیے یہ تقریریں ہیں۔ آپ بن جائے گا تو آ جائیں گے، نہیں بنے گا تو آپ کہیں گے تو ہم نہیں آئیں گے۔ میرے لیے یہ ایک مشن ہے، میں تو اپنا تن من دن اس کے اندر لگائے۔ ہاں، اس میں عوان اور انصار کی اور افراد کی شدید کمی ہے۔ مجھے زیادہ مال اتنا مال نہیں چاہیے جتنے افراد چاہیے، جب تک ہمارا نظریہ بھرپور طریقے سے کسی کتابی شکل میں نہیں آ جاتا، اور بھرپور طریقے سے اس کو لکھ نہیں دیا جاتا، اور اس کے شبہات اور وسوسے دور نہیں کیے جاتے، اور اس کی ترغیب اور اس کو پھیلایا نہیں جاتا، اتنی دیر تک آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کام جو ہے بڑی آسانی سے ہو جائے گا۔ دارالسلام بننا بہت مشکل ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہی بنا دیتے ہیں سارے کام، لیکن کوئی نماز آپ کی اور کوئی آپ کی تہجد ایسی نہیں ہونی چاہیے ہر نیک عمل کے بعد دارالسلام کی کہ یا اللہ ہمیں یہ سارے کام کرنے کی مل جل کر توفیق عطا فرما، ہم ایک صالح معاشرہ اور صالح نسل یہاں پر چھوڑ جائیں، اور تیرے دین کے نام پر ہم بہت ساری چیزیں چھوڑ کر آ بھی جائیں، ابھی آ جائیں۔ تو یہ بھی ایک دعا کرے، کوئی چیز نہیں، یہ چیزیں راہ میں رکاوٹ بنے گی، انشاءاللہ اللہ آسانی اس میں فرما دیں گے۔ باقی اس کے بعد شام کو انٹرویو شروع ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا کریں، وقت ضائع کیے بغیر آپ اپنے ذکر اذکار میں لگے رہیں۔ جہاں پہ کوئی سوال و جواب کی نشستیں ہوں گی میں یہاں پہ موجود ہوں۔ ابھی جمعہ پڑھایا ہے، میں ناتواں، کمزور اور بے بس اور لاچار اور مجبور ہوں جسم کے حوالے سے۔ میری ہمت کبھی نہیں آج تک گری، کیونکہ میری ہمت اللہ کے فضل کے ساتھ جڑی ہوئی، اور اللہ کا فضل کو زوال نہیں ہے۔ میں بحمداللہ تعالیٰ بستر مرگ پہ بھی اگر پڑا ہوں نا تو میرے ذہن میں جنگ بدر کی ہو رہی ہوتی ہے، یا میں کسی بڑی آرما گیڈن کے چکر میں ہوتا ہوں کہ یہ جنگ تیسری لگنی چاہیے دنیا کے اندر، اہل اسلام اس میں داخل ہوں،
ہم یہاں سے وہاں تک فتح کرتے جائیں، نہیں تو یہی راستے میں کہیں قتل ہو جائیں خدا کی راہ میں۔ فرمایا قتل کرو ان کو اور قتل ہو جاؤ خدا کی راہوں میں تم۔ یہ ایسی یہ اور چیز ہے۔ تو بلند ہمتی میری بحمداللہ کو ایسی نہیں، دل کو میں گرم رکھتا ہوں، ہاں اچھی چیزیں پڑھتا ہوں جو مجھے آگے بڑھائیں۔ تو نہ میرے عزم کے اندر اللہ کے فضل سے کوئی کمی اس لیے آتی کہ اللہ کا فضل ساتھ ہے، صرف فضل کی وجہ سے۔ تو میں اللہ سے کہتا ہوں کہ فضل کرتے پکڑ سنبھال و شاہ تے صدق صفاؤں نہ ڈولے، یہ دل کو میرے اللہ تو اپنے فضل سے پکڑ کے رکھیں، یہ میری حق کی راہ سے کہیں ڈول نہ جائے ہیں۔ کر فضل تے پکڑ سنبھال و شاہ، اے بادشاہ مجھے سنبھال کے رکھنا اور فضل کے ساتھ کر فضل تے پکڑ سنبھال و شاہ۔ مولانا صاحب مجھے کہتے کاشف پڑھ، کر فضل تے پکڑ سنبھال و شاہ تے صدق صفاؤں نہ ڈولے، یہ دل جو ہے میرا ہل نہ جائے اپنی جگہ پہ، میرے قدم نہ ڈگمگا جائیں۔ بحمداللہ اللہ تعالیٰ جو ہے کئی چیزیں آتی دن میں پڑھتا ہوں، کوئی نیچے مرال اوپر مرال، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا کام مجھ سے لیے جا رہے ہیں۔ تو آپ لوگ جو ہے اس میں اپنی کوششیں اور اپنی ایفرٹس کا شام کو آج گفتگو ہوگی۔ اس کے بعد کا جو اجلاس ہے وہ بھی تقریباً 1-1.5 گھنٹے کا ہے، وہ لازمی اس لیے ریکارڈ کر لینا ہے کہ تاکہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو کل سوالوں کے جواب درپیش آئیں۔ تو میں روزانہ خطبے نہیں دوں گا، کسی کو یہ 2 خطبے سنا دے کافی ہے۔ یہ آپ میں سے ایسی میڈیا ٹیم ہونی چاہیے، میرے سب سوالوں کے جواب دے دیے گئے ہیں، اب نئے آ رہے ہیں وہ آپ سنبھالیں، میری جان چھوڑیں، مجھے آگے بڑھنے دیں۔ میں الف سے روزانہ نہیں یسر القرآن پڑھا سکتا، اس کو یسر القرآن پڑھا دیا، یہ اس کا ماہر ہے، یہ پہلے سپارے کا، یہ دوسرے کا، یہ تیسرے کا، یہ چوتھے کا، ساری چیزیں میں نے تحریکوں کی راہ میں جو آنی تھی وہ ساری بتا دی ہیں، جتنے شبہات کا ازالہ کر دیا، وسوسے ختم، کوئی چیز میری ایسی باقی نہیں رہ گئی۔ جائیں ان لوگوں کو جو لوگ قدر کرتے ہیں۔ پچھلے دن ایک صاحب نے میرے خود یابی سے خدا یابی کے جملے، وہ تو پریشان ہو گیا، وہ تو کہتا ہے یہ کیا چیز ہے۔ ایک نے ٹیکنالوجی اور سائنس پہ جملے سنے، وہ بھی پریشان ہو، کہتا ہے جدید چیزیں آپ نے جب بیان کی پھر مجھے ذہن میں آیا کہ یہ آدمی ہے جو کام کر رہا ہے، ورنہ میں باہر کے ملک میں رہ کر کسی بڑے سے بڑے فلاسفر اور ڈاکٹروں سے اور خطابوں سے میں نے سنا کچھ بھی نہیں وہ بیان کرتے۔ تو انشاءاللہ یہ بھی میں نہیں پاس سے بیان کرتا، علماء لکھتے ہیں، علماء کی تحریریں ہوتی ہیں، وہ میرے پاس آتی ہیں، میں ان پہ غور کرتا ہوں، فکر کرتا ہوں، کتابیں پڑھتا ہوں، دن رات ان کے مشاہدے، پھر اللہ تعالیٰ کے یہ سلف صالحین کا علم نافع جو میرے تک آ رہا ہے، میں وہ آپ کے سب بنایا، میں کوئی پاس سے بناتا نہیں ہوں۔ اللہ مجھے اس دن سے بچائے جب میں اپنے پاس سے کوئی نالج، کوئی سوچ، کوئی خیال، کوئی فکر، کوئی ایسی چیز بناؤں۔ یہ ساری صالحین سے آ رہی ہے، یہ قرآن سے ہے، یہ حدیثوں سے ہے، نبی کے مشن سے ہے۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دینا کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی نصرت فرما، جہاں کہیں مسلمان مجاہدین تیرے دین کی خاطر سچے دل سے لگے ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو مکر اور فریب کے ذریعے سے اوپر سے مسلمان بنے اور اندر سے اسلام کو نقصان پہنچا رہے، خدایا ان کو پکڑ لے، خدایا جو تیرے دین کو اضمحلال دیں، کمزور کریں، گرانے کی کوشش کریں، تیرے دین سے منہ موڑ لیں اور تیرے دین سے کو بدل کر رکھنے کی کوشش، خدایا ان کو اس دنیا سے ہٹا دے، یا ہدایت عطا فرما یا ان کو نیست و نبود فرما دے۔ وہ مومنین میں سے ہوں اور ان کی شکلوں میں ہوں، وہ مسلمین میں سے ہوں اور ان کی شکلوں میں ہوں، وہ کسی مقدس شہر پر قابض ہوں یا غیر مقدس پر، یا اللہ ان کو اس دنیا سے ہٹا دے۔ ہماری نصرت ایک ایسے گروہ سے فرما یا اللہ جو گروہ تیرے دین کو قائم کر کے رکھ دے۔ ہمیں امت وسط کا وہ کام جو تمہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو تیری چاہتوں والا ہے وہ ہم سے کروا لے، وہ توفیق عطا فرما نیکیوں کے اندر کہ ایسی توفیق پہ ہم آشش کر اٹھے، اور گناہ کرنے سے ہمیں اس طرح سے معمون اور محفوظ فرما لے کہ ہم گناہ سے بچ جائیں۔ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں تیرے دین کی نصرت اور شان و شوکت اور تیرے دین کی بلندی اور جھنڈے کی عظمت کے لیے کام کریں، انشاءاللہ قبول و منظور فرما۔ ہمیں اپنی ذات سے لے کر دوسرے کی ذات تک یا اللہ فائدہ مند اور نفع بخش اور خیر بخش بنا دے۔ یا اللہ ہم تیری بارگاہ کے اندر بڑے جذبے سے بیان کرتے ہیں، ہم تھوڑے ہیں
لیکن یا اللہ ان تھوڑوں کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہم تھوڑوں سے بہت زیادہ بنا دے، یہ تیرا محض فضل ہوگا، ہم تیرے فضل سے کبھی بھی غنی نہیں ہو سکتے، تو نے اپنے فضل سے ہم کو غنی کرنا، ہم فقیروں کو غنا عطا فرما، استغنا عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کے دین کے لیے اگر کوئی مصیبت آتی تو صبر اور تحمل سے برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس میں سے یا اللہ ہمیں کبھی پایا استقامت میں لغزش نہ آئے، یا اللہ مضبوطی عطا فرما۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دین، اے دلوں کو پھیر دینے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم اور جامد اور مضبوط اور استقامت عطا فرما۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صفحے سے بھی فرما لیں۔